حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی جو منتخب صحابہ تھے ان سے یہ نصیحتاً فرمایا تھا کہ میں نے اصحاب رسول میں عمر ابن خطاب سے اب افضل کسی کو نہ دیکھا، اس لیے تم سب اس کو اپنا امیر مقرر کر لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، آپ کی یہ نصیحت، وہ سارے صحابہ نے دل و جان سے قبول کر لی۔ یہ ایک ہی خلیفہ ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق بہت زیادہ رائیں اور بہت زیادہ جیسے الیکشن والے معاملات نہیں پیش آئے ہیں۔ جس دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ کی تدفین ہوئی، اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے۔ ایک ہی دن، اسی دن 22 جمادی الاخر کو ہی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حسین دور ہے جس دور کی روشنائی، جس دور کی سچائیاں پورے اکناف عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے 17 سال بعد پیدا ہوئے تھے، بعض روایات میں کہ 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ختم ہوا 2 سال 3 مہینے کچھ دن کے بعد، یعنی 3 سال کے آس پاس، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ 10 سال کا رہا۔ یہ خلافت فاروقی 10 سال تک چلی، ایک لمبا عرصہ خلافت کا آپ کو ملا ہے۔ اس اعتبار سے جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تھی تو عین آپ کی عمر 63 سال کی ہی تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے جب پردہ فرمائے تھے آپ کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق جب وفات پائے آپ کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت عمر جب وفات پائے آپ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ کیسی عظیم مطابقت بھی ہے۔ اور جب آپ کی عمر 27 سال کی تھی، بھری جوانی تھی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی قرشی ہیں، قریش خاندان سے ہیں، اور بہت ہی عظیم پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے، اور لوگ آپ کے روب و دبدبے سے ڈرتے بھی تھے۔ زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں۔ تو بعثت نبوی کا 3 سال تھا، اور بعض روایت میں 6 سال تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 3 سال، اور بعض روایت میں 6 سال آپ نے اسلام قبول کیا۔ جس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس وقت 39 مرد اور 11 عورتیں اسلام لا چکی تھیں، آپ کا نمبر 40واں تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ان کا خاندان بھی قریش ہے۔ ان کی ماں کی طرف سے جو رشتہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی طرف سے جو رشتہ ہے، ام جمیل جو ابو جہل کی سگی بہن ہے، اس اعتبار سے ابو جہل رشتے میں آپ کا ماموں تھا، سردار قریش ہے، اور سارے مکہ کو بھڑکانے والا بھی وہی ہے۔ تو اس کا یہ سب مکہ مکرمہ میں پروپیگنڈا چلتا تھا۔ اسی دوران حضرت عمر ایک مرتبہ حرم میں تھے تو آپ کو اتنا بھڑکایا، اس نے کہا کہ اس محمد کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اب یہ مکہ سے نکل کر کے باہر بھی ان کی دعوت پہنچنے لگ گئی ہے، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں ہمارے خداؤں کے۔ تو حضرت عمر جوش میں آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ ارادہ لے کر کے نکلے کہ قتل کر کے آ جاؤں گا۔ اس وقت حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر میں رہا کرتے، چھپ کر کے ابھی دعوت دی جاتی تھی اسلام کی۔ علل اعلان مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی علل اعلان اسلام کی دعوت دی جاتی تھی۔ جو مسلمان تھے وہ خفیہ تھے۔ 3 سال کا عرصہ اسی طرح سے گزرا ہے۔
تو حضرت عمر نے اپنا واقعہ اسلام لانے کا خود ہی بیان کیا ہے کہ میں تلوار اٹھائے نکلا تھا جوش میں کہ جاؤں اور اس محمد کا آج کام تمام کر دوں، ختم کر دوں، تاکہ ہمارے خداؤں کا جو دین ہے وہ ویسے ہی برقرار رہے اور نیا دین مکہ میں آنے نہ پائے۔ وہ جب جا رہے تھے راستے میں بنو زہرہ ایک قبیلے کے شخص ہیں، وہ صحابی تھے، مومن تھے، انہوں نے دیکھا کہ عمر کہاں جا رہے ہیں، بہت غیظ و غضب میں ہے، روک کر کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس صحابی کا، یعنی دین سے پھرے ہوئے آدمی کا میں قتل کرنے جا رہا ہوں، حضور کا اشارہ کیا۔ تو اس صحابی نے دیکھا کہ ان کا ارادہ بڑا سخت ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کا راستہ روکنے کے لیے کہا کہ کیا ہوگا تمہیں قتل کر کے، کیا ملے گا؟ اس طرح ان کو ٹالنے لگے تو حضرت عمر اور غصے میں ہے، کہا لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے ہو، تم بھی ہمارے آبا و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو، میں تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا۔ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا اس سے بھی تعجب کی بات میں نہیں بتاؤں تم کو، میں تو ہوا ہی ہوں، لیکن تمہارے گھر میں جا کر دیکھو تمہاری سگی بہن اور بہنوی بھی اسلام لا چکے۔ ان کو اتنا غصہ آیا، کہا میری بہن، ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوی حضرت سعید، یہ دونوں اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا پہلے میں اپنے گھر کا قصہ ختم کر دیتا ہوں۔ آئے تو اپنی بہن کے گھر، تو اس وقت ایک صحابی حضرت خباب، وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، یعنی حضرت عمر کی بہن اور بہنوی کو اندر قرآن پڑھا رہے تھے، حضرت عمر باہر کھڑے ہو کر سن رہے تھے، زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن ڈر گئی اور بہنوی بھی ڈر گئے کہ عمر آئے، تو حضرت خباب کو پردے میں اندر چھپا دیا اور دروازہ زور سے کھولا۔ اندر جاتے ہی حضرت عمر کا جوش یہ تھا، کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تم لوگ دین اسلام میں آ گئے ہو، ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑ چکے ہو، آؤ دیکھا نہ تاؤ، مارنا شروع کیا، اپنے بہنوی کو اتنا مارا، وہ بیچ بچاؤ کے لیے بہن آئی تو ان کو بھی مارا، ناک پھٹ گئی، مار مار کر کے زخمی کر دیا بہن کو بھی اور بہنوی کو۔ خود کو ترس آیا بعد میں کہ میں اپنی سگی بہن کو مارا اتنی۔ اس کے بعد تھک کر کے بیٹھے، پھر اٹھایا دونوں کو، کہا میرے آنے سے پہلے دروازے میں سن رہا تھا کوئی کلام یہاں پڑھ رہا تھا، کوئی کلام تم لوگ پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، وہ کلام کیا ہے سناؤ مجھ کو۔ ابھی حضرت عمر اتنا کہہ رہے تھے کہ وہ حضرت خباب جو پردے میں چھپے تھے باہر آ گئے، کہا میں سناتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تم یہاں کیسے؟ کہا جو کلام تم سن رہے تھے وہ میں ہی پڑھ رہا تھا۔ پھر حضرت خباب نے قرآن کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کی۔ قرآن کی آیتیں جب صحابہ پڑھتے تھے تو ایسا اثر ہوتا تھا کہ پتھر بھی ہل جائے۔ حضرت عمر سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے، اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آؤں گا۔ ان کی بہن اور بہنوی دونوں تھوڑا سا ان کو خوشی اس بات کی حاصل ہوئی کہ عمر کا دماغ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تب حضرت خباب جو وہاں تھے گھر کے اندر موجود تھے، انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عمر رسول اللہ کا قتل کرنے نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کہ کل شام کو ہی میں نے رسول اللہ کو یہ دعا کرتے سنا تھا، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو فوقیت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عزت عطا کر عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ کہا میں نے کل رسول اللہ سے یہ دعا سنی ہے، ہو سکتا ہے وہ دعا آج ہو گئی ہے۔ تو عمر بن خطاب گئے، تلوار حمائل تھی، زید بن ارقم کے گھر میں چند صحابہ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسے ہی صحابہ نے آتے ہوئے دیکھا سب کھڑے ہو گئے، کہا عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور ساتھ میں تلوار بھی ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف ان کے سے 3 دن پہلے ایمان لائے ہوئے تھے اور رسول اللہ کے چچا تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ہی قرابت ایسی تھی کہ حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، ایک عمر کے تھے، اور دونوں نے ایک ہی خاتون کا دودھ بھی پیا تھا، چچا تھے بھتیجے تھے لیکن عمر ایک تھی، دونوں نے ایک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ دودھ شریک بھی تھے۔ حضرت حمزہ بہت ہی سیریس تھے ان سب معاملات میں، دفاع ناموس رسالت پر،
وہ کھڑے ہو گئے اور کہا عمر اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، استقبال ہے، اور اگر کوئی غلط نیت ہے تو حمزہ اس کے یہاں سے واپس جانے کے لیے کوئی راستہ چھوڑے گا نہیں۔ تو حضرت حمزہ کو کھڑے ہوتے دیکھ کر صحابہ نے خاموشی اختیار کی۔ عمر ابن خطاب آئے، تلوار تو تھی، حجرے میں آتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تلوار رکھ دی اور کہا آپ جس دین کی دعوت دینے کے لیے کلمہ پڑھاتے ہیں وہ کلمہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ قرآن کی چند آیتیں ہی سنی تھی اور اس کے بعد پورا دل بدل گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی انہیں مشرف اسلام کیا، جو صحابہ وہاں موجود تھے، یہ پہلا نعرہ تھا جو مکہ میں بلند آواز سے لگا تھا۔ صحابہ جوش میں نعرہ لگائے، عمر ابن خطاب کے ایمان لانے کی خوشی سب کو تھی۔ اب اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوا حضرت عمر کی طرف سے، جو ان کی اولیات ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں حضرت عمر کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احکام اسلام سیکھتے رہے۔ دین اسلام کی خصوصیات حاصل کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا دین سچا ہے؟ ہمارا دین سچا ہے؟ کہا بالکل سچا ہے۔ تو کہا آپ پھر یہاں کمرے کے اندر کیوں حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے؟ حرم میں خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بات کو رد نہیں فرمایا۔ 40 مرد تھے اس وقت۔ حضور نے فرمایا کہ نکلو۔ 2 صفیں لگی تھی مکہ مکرمہ کی گلیوں سے، یہ گزرتے جا رہے تھے۔ ایک صف کے آگے حضرت عمر تھے، دوسری صف کے آگے امیر حمزہ تھے، اور ان کے سامنے کوئی بہادر کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ تو حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے سارے صحابہ مومنین راستوں پر چلتے ہوئے حرم پاک میں داخل ہوئے اور علل اعلان وہاں پر نماز ادا کی یا عبادت کی، اور پہلا خطبہ حرم میں جنہوں نے دیا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اسی دن ایک لقب عطا کیا، تم فاروق ہو۔ فاروق کا مطلب ہے فرق پیدا کرنے والا کفر اور اسلام کے درمیان۔ اس دن آپ نے ایسا واضح فرق بتا دیا مومنین کون ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ اگرچہ بڑے پہلوان تھے، سارے تھے، لیکن پھر بھی مشقتیں برداشت کی، کیونکہ عرب سب ایک طرف ہو جاتے تھے، خاندان کے خاندان، قبیلوں کے قبیلے دشمنی پر اتر آتے تھے۔ اور اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہی حضرت عمر نے ہجرت کی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مدینے گئے نہیں تھے اس سے پہلے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے مکہ سے جتنے صحابہ ہجرت کی ہے سب کی ہجرت پتہ ہے، لیکن عمر بن خطاب نے جیسی ہجرت کی ہے ویسی کسی نے نہیں کی۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا سب رات کے وقت یا پھر الگ انداز سے خفیہ راستوں سے ہجرت کر کے جاتے، کیونکہ مکہ والے پکڑتے تو مارتے بھی تھے، مال لوٹتے بھی تھے، بہت سارے تھے۔ لیکن عمر ابن خطاب کو جس دن ہجرت کرنی تھی، سواری لیا، سامان لیا اور سیدھے حرم میں آئے اور خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، سب کو پکار کر کے کہا عمر بن خطاب آج سے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، تم میں سے کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو عمر کا مقابلہ کرو۔ سارے سرداران قریش دیکھتے رہے، حضرت عمر طواف کر کے شاہانہ انداز میں ہجرت کر کے چلے گئے، کوئی آپ کو چھو نہ سکا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو جہل کو دروازے کے پیچھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے صحابہ کو، کھڑکی میں کان لگا کر کے سنتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، پیچھے سے آ کر کے اس کو پکڑا، کہا مامو جان کیا سن رہے ہو؟ اس نے کہا اچانک سٹ پٹا گیا، قرآن سن رہا تھا جبکہ کٹر دشمن ہے اور ادھر سے قرآن بھی سن رہا ہے۔ پوچھا کیا سن رہے ہو؟ کہا وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ کہا کہ اچھا لگ رہا ہے؟ کہا عمر کسی کو بتانا مت، اللہ کی قسم اس سے بہتر کلام میں نے سنا ہی نہیں۔ خود ابو جہل کہتا ہے اس سے بہتر کلام میں نے سنا ہی نہیں۔ پھر آپ نے کہا ایمان لے آ جاؤ پھر اسلام میں۔ کہا نہیں، ناک کی بات ہے، ناک کا مسئلہ ہے،
میں اگر اسلام لے آیا تو پرانی دشمنی کا کیا ہوگا اور ہمارے قبیلے اور ہمارے خاندان کے لوگ کیا سمجھیں گے. یہ کیا سمجھیں گے والا مسئلہ کئی لوگوں کو لے کر ڈبو دیتا ہے. بہت سارے اسی گمراہی میں مر جاتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو، حق کی تلاش میں یہ مت دیکھنا کہ قوم کیا کہتی ہے، عوام کیا کہتی ہے. یہ جو ہجری سال ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کیا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس نے تاریخ کی بنیاد رکھی، پھر جب تاریخ بیان ہو تو اس کا بیان تو ہوگا ہی. لیکن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان سے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. بس ان کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کل جیسے میں نے ایک حدیث بتائی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. یہ ان کی فضیلت میں کافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو یہ اتنی فضیلت کافی ہے. بلکہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی پوری زندگی دیکھو تو بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ سے ملتی جلتی ساری اسی طرح سے. اور آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے خصائل، آپ کے مناقب، آپ کی فضیلتیں صرف احادیث میں نہیں ہے، تورات و انجیل میں بھی آئی ہوئی ہیں. پرانی کتابوں میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بشارتیں آئی ہوئی. یہ جو صحابہ ایمان لائے یہودیت سے یا عیسائیت سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مقدس کتابوں میں یہ تذکرہ سنا ہے، اس اعتبار سے حضرت عمر کا تذکرہ تھا. یہ عزیزان گرامی وقار، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں میرے آقا نے جو فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے پر نہیں آتا، ان کی خوشبوؤں سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے. بس یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں تھوڑی صلابت تھی، سختی تھی، وہ فطری تھی، بچپن سے تھی. اسی وجہ سے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا اور جب آپ نام لے رہے تھے عمر ابن خطاب کا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد عمر ابن خطاب تمہارے امیر مقرر ہو، خلیفہ ہو، تو جو صحابہ تھے ان میں سے ایک صحابی آیا اور کہا، امیر خلیفہ رسول اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ عمر ابن خطاب کو ان کی سختی کے آگے کون ٹک پاتا ہے؟ ان کی صلابت اور ان کا جو سخت مزاج ہے وہ کیسے ہانکیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بیماری کے عالم میں ہی تمام صحابہ اور مومنین کو ایسا قائل کیا اور فرمایا کہ یہ دین مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے، اس نظام کے لیے صلابت اور سختی کی بہت ضرورت ہے. دین اسلام کی سرحدیں بڑھتی جا رہی ہیں. صحابہ نے پھر محسوس کیا کہ اب ہمیں ایسا امیر بھی چاہیے جو اتنا سخت ہو، اتنا سخت ہو. اور سختی کس بات میں؟ صرف شریعت مصطفیٰ میں، باقی اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہیں. تو صحابہ نے بالاتفاق آپ کو امیر مقرر کر لیا تھا. حالت تو یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کندھے پر کوڑا لے کر کے بازار میں گھومتے تھے. جب مدینے کے بازاروں میں جاتے تھے کوڑا ان کا کندھے پر ہی رہتا تھا، جہاں جس کو کچھ گناہ کرتے ہوئے پاتے وہیں کوڑے لگاتے تھے. شریعت مصطفیٰ میں کوڑے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہر چیز پیسفلی ہونی چاہیے، امن کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر سارے انسانوں کے طبیعت میں امن ہی ہوتا تو پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایسا حقیقت میں ہے نہیں. دنیا کی ہر کنٹری، دنیا کا ہر نظام پولیس کا شعبہ رکھتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ رکھا جاتا ہے. کیوں؟ کرائم پر کنٹرول کے لیے. اور ان کو سختی کرنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے کیونکہ انسانوں کی طبیعت میں ہے، فطرت میں ہے کہ ان کو کچھ سختیاں ایسی ہیں جو سیدھے راستے پر رکھ سکتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں اب آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی آپ کو سننا ضروری ہے کہ آپ کے اندر کی یہ جو سختی تھی، صلابت تھی، اور آپ جو فیصلے لیتے تھے اس کا اثر بڑے بڑے صحابہ پر بھی ہوا ہے، بڑے بڑے صحابہ پر بھی اس کا اثر ہوا ہے.
وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ اپنے دور خلافت میں آپ نے پابندی لگا دی تھی کہ جتنے علاقوں میں گورنر بنے ہوئے صحابہ ہیں ان کی بھی دیکھ بھال کے لیے کچھ لوگوں کو رکھتے کہ اگر وہ قیمتی گھوڑا اختیار کر لیتے. ترکی گھوڑا اس وقت بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا. حضرت عمر ان کو دوسرے دن ان کو معزول کرنے کا لیٹر جاری کر دیتے تھے, اتر جاؤ تم. یا اگر ان کو بہت قیمتی لباس پہنتے ہوئے دیکھتے منع کرتے. یہ سختی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تھی. بہت بڑے درہم و دینار تو چھوڑیں, ایک تنکا بھی آپ غلط انداز سے کسی کو نہ کھانے دیتے تھے نہ اسراف کرنے دیتے تھے. اس کے خلاف تھے آپ, اس کے خلاف رہتے تھے ہمیشہ کہ مسلمانوں کے مال کا ایک آدھا درہم بھی ضائع نہ ہونے پائے. بادشاہوں کا مزاج نہیں تھا کہ جو من میں آئے لٹا دیا کسی بھی بات پر, نہیں, اس بات کے حساب کتاب میں بہت سخت تھے. یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں, اپنے بیت المال کا جو داروغہ تھا اس کو آپ نے اتنا سخت بنا رکھا تھا حساب کتاب کے لیے کہ حضرت عمر فاروق خود بھی اگر بیت المال سے کبھی قرضہ لیتے تو وہ بیت المال کا داروغہ آپ سے لڑنے کے لیے آ جاتا تھا. اتنے دن ہوئے ابھی تک آپ نے دیا نہیں, خلیفہ ہیں آپ. حضرت عمر کہتے میرے پاس ہے نہیں, آ جانے کے بعد دے دوں گا. وہ تقاضا کرتے کرتے گھر کو لپٹ جاتا تھا, روایت میں موجود ہے. امیر المومنین کے دروازے کو لپٹ جاتا تھا, کہتا تھا زیادہ دن ہو رہے ہیں آپ کے اوپر قرضہ ہو گیا ہے, جلدی ادا کیجیے. لیکن حضرت عمر نے کبھی اس کے لیے کوڑا نہیں استعمال کیا. کوئی اگر دیکھتا تو یہ کہتا ارے یہ داروغہ بیت المال کا خلیفہ وقت کی طرف سے مقرر کیا ہوا داروغہ ہے, لیکن یہ تقاضا کرنے آ جاتا ہے مال کا, وہ بھی امیر المومنین سے. یہاں تو پی ایم سے کوئی حساب ہی نہیں لے سکتا, جتنا چاہے دیش بیچ جائے, کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. اگر پوچھے گا تو اس کی تو سدسیتا ختم ہو جائے گی. یہ دور الگ ہے میرے عزیزوں, کہاں خلافت کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. یہاں مال لوٹنے والے چور ڈاکو بیٹھے اور لوٹ کر کے خوب لے جائیں, سوئس بینک میں داخل کریں, لیکن ان کو سے کوئی دوسرا سوال نہیں کر سکتا, پوچھ نہیں سکتا. اگر پوچھ لیا تو اس کی خیر نہیں, دوسرے دن اس کے ہاں حکومت کی داماد ایجنسیاں آ جاتی ہیں. لیکن وہ دور فاروقی تھا, جبہ بھی اگر لمبا ہوتا تو صحابہ پوچھ لیتے تھے. بھرے مجمع میں حضرت سلمان فارسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ مال غنیمت میں کپڑا آپ نے تقسیم کیا تھا سب صحابہ کو, کسی کا پورا جبہ نہیں بن رہا تھا, حضرت عمر کا پورا جبہ بن گیا. صحابی نے بیچ مجمع میں کھڑے ہو کر پوچھا آپ کا کیسے بن گیا, سب کا تو نہیں بنا, ویسے بھی آپ قد میں لمبے تھے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم کو سوال کرنے کا حق ہے, بلکہ جواب دیا, کہا مال غنیمت میں میرے بیٹے کو بھی کپڑا ملا تھا, انہوں نے مجھے ہبہ کر دیا, دونوں کپڑے ملا کر کے میں نے سلایا, میرا جبہ بن گیا ہے. وہ داروغہ کو جب اتنا سخت بنا کر رکھے تھے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی کہ وہ آپ سے تقاضا کرتا تھا قرضے کے, اور باقی دوسری چیزوں پر سختی اس قدر تھی کہ کسی کی رعایت نہیں تھی. عدل و مساوات میں, حساب کتاب میں, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے معاملات میں بڑے سخت تھے فیصلہ لینے میں. صحیح روایت میں اگر آپ کو بتاؤں, جب آپ کی وفات ہوئی تھی, آپ کے جسم پاک پر چادر پڑی ہوئی تھی, دیدار کے لیے بہت لوگ آئے. جب صحابہ, ان میں سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تھے, سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم چادر ہٹاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں اس سے زیادہ نیکیاں کرنے والا دیکھا نہیں تھا, اس سے بہتر آدمی نہیں دیکھا. اور ابن عساکر کی روایت تو یہ ہے, تاریخ ابن عساکر مشہور معتبر کتاب ہے, میں روایت آپ کو بتا دوں. حضرت علی کا یہ فرمان ہے کہ فرماتے اگر کسی کو وہ دیکھتے کہ حضرت علی فرماتے ہیں مجھ کو ابو بکر اور عمر سے افضل بتائے تو میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. کوڑے لگوا دیتے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. آپ نے اعلان فرمایا تھا, وہ اس حد درجے تعظیم کرتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق کی بھی اور حضرت عمر کی بھی. یہ بتانا ضروری اس لیے ہے کہ بعض لوگوں کو یہ لگتا کہ یہ غصب کی ہوئی خلافتیں تھی, غصب کی ہوئی خلافتیں تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایسی تعریف نہیں کرتے ان خلفاء کی. عزیزان گرامی اوقات, اب دور فاروقی کی باتیں کرتے ہیں, فضائل و مناقب بے شمار ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بے شمار ہیں,
انہوں نے رسولullah کی صحبت پائی, یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر گھڑی ان کو ساتھ رکھا, یہ بڑی فضیلت ہے. اور آج تک بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, سنو. فرماتے ہیں رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم, ہر نبی کے لیے وزیر ہوتے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں 2 وزیر دیے اور زمین پر بھی 2 وزیر دیے. آسمانوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں, اور زمین میں میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں. اور دیکھو تو آج بھی اس ہرے گنبد کے نیچے بادشاہ آرام فرمایا اور دونوں وزیر پہلو میں سوئے ہوئے ہیں. اس بات کی علامت ہے, ہم نے پڑھا تھا کہ بادشاہ جب کرسی پر براجمان ہوتا ہے اور وزیر اس کے آس پاس ہیں تو یہ علامت ہوتی ہے کہ بادشاہ کا نظام ابھی چل رہا ہے. اور اگر وزیر چلے گئے تو یہ علامت ہوتی کہ اب بادشاہ کی مجلس ختم ہو گئی ہے, رعایا کے اب معاملات سنے نہیں جائیں گے. جب تک وزیر اگل بغل ہوتے ہیں یہ علامت ہوتی ہے کہ رعایا کے معاملات سنے جائیں گے, ابھی نظام چل رہا ہے. قربان جاؤ اس حسین گنبد خضرا کی چھاؤں کے نیچے بادشاہ اعظم بھی آرام فرمایا اور پہلو میں دونوں وزیر بھی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ نظام بھی چل رہا ہے اور رعایا کی سنی بھی جا رہی ہے, سنی بھی جا رہی ہے. اور اس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں. دور فاروقی کی سب سے بڑے جو چیلنجز تھے تاریخ اسلام میں, یہ ضروری ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اسلام کی سرحدیں کہاں سے کہاں تک لے گئے. حضرت عمر کا زمانہ ہے, اور آپ نے کل سنا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت خالد بن ولید نے ایران کو چھیڑ کر رکھا تھا. عراق کے بہت سارے علاقے آپ نے فتح کر لیے تھے, اجنادین وغیرہ, فرات کے علاقہ. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مہم اب روک دی گئی تھی. ایران کے سخت گیر لوگ تھے, یزدگرد ان کا جو بادشاہ تھا ایران, کسرا, بھائی سپر پاور کہتے ہیں اس زمانے کی, ہزاروں نہیں لاکھوں کی فوج رکھتے تھے. اتنا آسان نہیں تھا. مہم تو چھڑی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں, اور حضرت خالد بن ولید ملک شام گئے, وہیں تھے. شام رومیوں کے قبضے میں تھا, جو رومن امپائر ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر تھی اچھی طرح سے کہ صدیق اکبر کے زمانے میں ایران کے ان علاقوں میں مہم چل رہی ہے, مسلمان گئے ہوئے ہیں, کچھ علاقے فتح ہوئے. تو آپ نے اسی مہم کو اور تازہ کرنے کے لیے اپنی خلافت کا سب سے پہلا خطبہ دیا. خلافت میں آنے کے بعد خطبہ دیا اور مسلمانوں کو ابھارنے لگے. تقریباً 20 دنوں تک کوئی آئے نہیں. پھر اس کے بعد جلال فاروقی ایسا تھا, آپ کے خطبے نے ایسا جوش بھر دیا کہ مدینہ طیبہ اور اطراف کے سارے مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے کہ ہم جائیں گے اس ایران کی طاقت کو طاقت و تاراج کریں گے. اب اس فوج کو جب حضرت عمر فاروق نے جمع کیا, ابو عبید ثقفی ہیں, بنو ثقیف قبیلے کے صحابی تھے, ان کی سپہ سالاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے فوج روانہ کی. اور یہ فوج نکلی, پھر ایران کی ان سرحدوں میں داخل ہونے لگی. ایران کے یزدگرد کو جب پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو چونکہ پہلے ہی جنگوں میں خالد بن ولید نے ان کے دانت کھٹے کر رکھے تھے, انہیں پتا تھا, تو اپنا مشہور و معروف پہلوان جس کو آج بھی دنیا نام سے یاد رکھتی ہے, رستم پہلوان, یہ ایران کا پہلوان ہے اور اس کی پہلوانی کے چرچے پوری دنیا میں تھے. رستم کو تیار کیا اور 20,000 کی فوج دے کر کے یزدگرد نے بھیج دیا مسلمانوں کی اس فوج کو روکنے کے لیے. حضرت ابو عبید ثقفی یہ بڑے جوش میں نکلے تھے, اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ تقریباً 2,000 تھے. 2,000 ان صحابہ کو لے کر کے وہ عراق میں پہلے داخل ہوئے. عراق کے کچھ علاقے فتح کرتے ہوئے فرات کے آگے جا رہے تھے. تو بہت سارے لوگوں نے منع کیا تھا, اس کے باوجود حضرت ابو عبید فرات کے اس پار گئے. ایرانی اس وقت جو لڑتے تھے وہ ہاتھیوں پر بیٹھ کر لڑتے, اور عرب جو ہے گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑتے تھے. گھوڑوں کا رواج تھا اور ان کے ہاتھی پر بیٹھ کر سوار ہو کر آتے, اور ان کے دیو پیکر ہاتھی ایسے تھے کہ جب وہ میدان میں آئے تو ان کے گھوڑے بدک گئے. بڑے بڑے جانوروں کو دیکھ کر, ہاتھیوں کو, تو مسلمان پسپا ہو گئے.
پیچھے کی طرف ہٹنے لگے، اور اسی اسنا میں ایرانیوں کے ہاتھیوں کے حملے سے حضرت ابو عبید ان کے نرغے میں آ گئے، اور ایک ہاتھی نے اپنے سونڈ میں دبا کر اپنے پیر میں ان کو کچل دیا، وہ شہید ہوئے۔ تو یہ مسلمانوں کی پسپائی ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو اس کا بڑا قلق ہوا، تقریباً 700 یا 800 کے قریب مسلمان وہاں شہید ہوئے، اور دریائے فرات ہے عراق میں اور دریائے دجلہ ہے۔ اب ان حالات کے چلتے ہوئے جنگیں کثرت سے چل رہی ہیں، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر کے سپہ سالار بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 کا لشکر تیار کیا۔ یہ مسلمانوں کا بڑا لشکر تھا، جس میں بدری صحابہ تھے، احد کے صحابہ تھے، فتح مکہ کے صحابہ تھے، یہ عظیم صحابہ اور شہزادے صحابہ کے جتنے تھے سب شامل تھے، اور اس میں اتنا جوش تھا کہ خود حضرت عمر فاروق دوڑے دوڑے اس جنگ میں آنا چاہتے تھے۔ آپ کو لوگوں نے روک دیا کہ مدینہ کو خالی نہیں کیا جا سکتا، آپ یہاں رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایسی تنبیہ کر کے بھیجا تھا حضرت عمر نے کہ ہر منزل کا مجھے نقشہ کنٹینیو بھیجتے رہیں، یعنی بالکل کانٹیکٹ میں رہیں، اور ہر جگہ کیا کیا حالات ہیں قاصد کو فوری طور پر بھیجتے رہے۔ اس وقت نظام قاصد کا تھا، تو حضرت عمر کو عراق کے چپے چپے کا علم تھا، آپ نے جنگی ترتیب ایسی دی حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیج کر، یہ وہی فوج ہے میرے عزیزوں تاریخ کی جو عراق کی سرزمین پر اتری اور ایرانیوں کے مقابل میں آئی۔ تو ایرانیوں نے مہران اور جازوہ نام کے 2 بڑے سپہ سالاروں کو بھیجا تھا، تقریباً 1 لاکھ کی فوج دے کر، اور یہ ہے جنگ قادسیہ جو مشہور ہے جنگوں میں۔ جنگ قادسیہ کا نام اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ایک بہت ہی عظیم جنگ لڑی گئی، آسان نہیں تھی۔ 20,000 صحابہ، اور اس کے بعد ان کی 1 لاکھ کی نہیں بلکہ 2 لاکھ کی فوج ہو گئی، اور ان میں ہاتھی، بڑے بڑے قسم کے پہلوان سب جمع ہوئے۔ قادسیہ کا یہ میدان حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں لڑا جانا تھا۔ پہلا ہی دن ایسا تھا کہ کثرت سے مسلمان شہید ہوئے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے جنگ قادسیہ میں، اور یہ جنگ ایسی تھی جہاں صحابہ اپنا جگر نکال کر رکھ چکے تھے۔ کئی ایسے صحابہ ہیں جن کی قربانیوں کو ذکر کرنے کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے، طویل وقت۔ جنگ قادسیہ میں ایک صحابی حضرت خنسا، یہ پہلے زمانے جاہلیت کی شاعرہ تھیں، شعر و شاعری کرتی تھی، اور ان کی شعر و شاعری ایسی مشہور تھی جب کوئی مرتا تھا عرب میں تو اس پر مرثیہ بولا جاتا تھا۔ مرثیہ ماتم کرنے کے لیے، رولانے کے لیے شعر بولتے تھے۔ تو یہ خنسا اس بات میں مشہور تھی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا، اور ایک بار باپ کا انتقال ہوا تھا، تو اپنے بھائی اور باپ کے انتقال کے وقت جو انہوں نے مرثیے پڑھے تھے، عرب لوگ 2 سال تک سن کر روتے تھے۔ انہوں نے 2 سال تک رلایا ہے، نئے نئے شعر بول بول کر کے لوگوں کو رلایا، جیسے آج ماتم کی مجلسوں میں رلایا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ ماتم کا رواج تھا، نوحہ کرتی تھیں عورتیں، اور عرب کی جاہلیت میں مرنے پر اس طرح کے مرثیے پڑھے جاتے تھے۔ یہ وہ خنسا ہیں جو زمانے جاہلیت کی مشہور شاعرہ۔ اللہ اکبر، دین اسلام جب کسی کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو تبدیلی کیسے آتی ہے۔ یہ وہی خنسا ہے جنگ قادسیہ کے لیے جب مدینے میں صحابہ جمع ہو رہے تھے، یہ خاتون دوڑی دوڑی حضرت عمر کے پاس آئی اور کہا میرے 4 بیٹے ہیں، میں چاروں کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ 4 لڑکے ہیں۔ لوگوں نے تو یہ دیکھا حضرت خنسا صحابیاں ایمان لا چکی ہیں، 4 جوان بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر کے جنگ میں لے آئی تھیں۔ اب یہ مرثیے کے شعر نہیں پڑھتی تھیں، غم کے اشعار نہیں پڑھتی تھیں، بلکہ جب مجاہدین میدان میں اترتے تھے ان کو جوش دلانے کے ایسے اشعار پڑھتی کہ کوئی پیچھے مڑنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ عورت بول رہی ہے، عورت کے شعر و شاعری ہیں، تو اپنے بیٹوں کو اپنے اشعار سے ایسا مضبوط کر کے میدان میں اتاری تھیں۔ کہاں ہیں وہ مائیں آج بچوں کے لیے خوف زدہ ہوتی ہیں؟ کہاں وہ ماں ہے جو 4 جوان بیٹوں کو میدان میں اتار کر پھر پیچھے کھڑی ہو کر شعر و شاعری بھی کر رہی ہیں، صرف اس بات پر کہ تم دنیا کی اس عظیم قوم سے وابستہ ہو جس کا امیر محمد رسول اللہ ہے، جس کے رسول محمد رسول اللہ ہے۔ وہ اشعار میں ایسی باتیں کہتی۔ اتفاق ایسا ہے کہ اس جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے،
4 بیٹے ایک ساتھ انتقال کیے ہیں. تو عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ خنسا اب کیسے مرثیہ پڑے گی. بھائی کی موت پر تو 2 سال رلایا, باپ کی موت پر تو 2 سال رلایا, 4 بیٹے مر گئے, اب کیا پڑے گی اور کتنا رلائے گی. لوگوں نے آ کر کہا اب کون سے مرثیہ پڑھو گی. حضرت خنسا نے کہا 4 بیٹوں کی موت پر اب میں یہ پڑھوں گی انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اسلام پورا دل بدل دیتا ہے. زمانے جاہلیت کے سارے کام بدل جاتے ہیں. یہ آج کیسی بات ہے کہ اسلام میں پیدا ہوئے, اسلام میں بڑھے ہو, لیکن جاہلیت کے افعال اور کردار آج بھی تمہارے اندر پائے جاتے ہیں. کچھ ہندوؤں کے, کچھ کرسچنوں کے, کچھ پتہ نہیں کہاں کہاں کے. تمہارے گھروں میں یہ سب رسومات گھر کرنے لگ گئے. وہ ایسے تھے کہ دین میں آنے کے بعد پرانی ساری چیزیں ایسے نکال دیتے تھے. تبدیلی آتی تھی. جنگ قادسیہ ہے. جنگ قادسیہ میں سعد ابن ابی وقاص نے بڑی جواں مردی کے ساتھ سپہ سالاری کا حق ادا کیا, اور اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. یہ 3 دن تک چلی جنگ. اور اس کے بعد حضرت اسماء کی یہاں پر وہ کارکردگی بیان کے قابل. حضرت اسماء یہ صدیق اکبر کی بیٹی, انہوں نے دیکھا یہاں پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کارکردگی بیان کی جاتی ہے. وہ جنگ قادسیہ میں ہو کہ جنگ یرموک میں ہو, لیکن بہرحال میں بیچ میں یہ صحابہ کے ساتھ ان صحابیات کی کارکردگی بتاتا ہوں کہ وہ سب عورتوں کے خیموں میں آئیں اور کہا اے عورتوں جمع ہو جاؤ, کیا چاہتی ہوں, ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں. اگر ہمارے مرد جتنے ہیں شہید ہو گئے, اگر یہ مارے گئے تو ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں. یا تو دشمن قوم کی باندی بن جائیں گی ہم, وہ غلام بنا کر ہمیں لے جائیں گے کنیز بنا کر, کفار و مشرکین کے ہاتھوں میں باندی بن کر کے رہنا پڑے گا, یا اگر بچ کر کے واپس بھی جاؤ گی تو بیوہ بن کر کے رہنا پڑے گا. 2 میں سے ایک چیز ہے تمہارے پاس. عورتوں نے پوچھا کیا کرنا ہے. کہا اٹھو اور اپنے جوانوں کو جوش دلاؤ. تو ان کے جو خیمے لگتے تھے, جھوپڑیاں ہوتی تھی, 4 لکڑیاں گاڑ کر کے اس پر پردہ ڈال کر خیمے بنائے جاتے تھے. حضرت اسماء نے کہا 4 عورتیں خیمے کی 4 چوب لکڑیاں اٹھائیں اور دوڑ پڑیں. تو عورتیں وہ خیمہ اکھاڑ کر کے میدان میں دوڑتی تھیں. شام کا وقت تھا اور یہ جو لشکر مقابل میں تھا یہ دیکھ کر کے گھبرا گیا. انہوں نے کہا کہ نہ اس میں انسان نظر آتا ہے, نہ کوئی فوجی ہے, یہ تو جھوپڑیاں خود ہی چلتی آ رہی ہیں, یہ گھر چلتے ہوئے آ رہے ہیں ہماری طرف. ایسی بھگدڑ مچی تھی ان کے اندر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے تھے. پتہ نہیں ان کے جانور کتنے ان کو کچل گئے ہیں. ان کے اس کردار پر مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی تھی. جنگ قادسیہ کے بعد ایران میں ایسی بات پھیل گئی کہ اب ایرانیوں کی طاقت ختم ہونے لگی. میرے عزیزو, ایک جنگ میں 10-10 ہزار ایرانی مارے گئے ہیں. یہ معمولی بات نہیں تھی. اس وقت ان کے دور میں کبھی 2000 کبھی 10,000 مقابل میں ہوتے رہے. اب اس کے بعد مسلمانوں کا یہ جمع غفیر سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ دریائے دجلہ پر آیا. اب تاریخ کی وہ اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں, دور فاروقی کی. یہ عراق پورا فتح کر چکے تھے, اب ایران کی سرحد کے اندر داخل ہونا تھا. اب بچا کچا ایران جو پرشین امپائر ہے انہوں نے اپنے ایران کو سنبھال رکھا تھا. دور دور سرحدیں پھیلی تھی, مسلمان چلتے چلتے سرحدوں میں اندر آ گئے تھے. جو آج کا ایران ہے اتنا ایران بچا ان کے ہاتھوں میں بچا تھا. ارے بادشاہ کے لیے کچھ تو چھوڑو. اب ایرانی بادشاہوں نے دریاؤں کے کنارے پوری فوج لگا رکھی تھی کہ مسلمان کہیں سے پار ہو کر کے اس سرحد کے اندر نہ آ جائیں, اور دریائے دجلہ کے اوپر جتنے پل بنے تھے, برج, سب توڑ ڈالے کہ دریا عبور کر کے پار کر کے کوئی آ نہ سکے, کراس نہ کر سکے. لیکن صحابہ کا جوش اور جنون ایسا تھا کہ وہ کہیں کو رکنے والے نہیں تھے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. جب وہاں پہنچے تو سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے؟ صحابہ نے کہا آگے تو بڑھنا ہے, راستہ کہاں ہے؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا چلو اسی دریا میں گھوڑے ڈال دیتے ہیں. دریا وہ چھوٹے پانی کا نہیں ہے, اندر جانے کے لیے بھی 10 منٹ کی گہرائی ہے.
اندر اگر ڈوبنا بھی چاہے 10 منٹ تک جاتا رہے. دنیا کی گہری ندیوں میں سے ہے دریائے دجلہ, اور چوڑائی بھی کافی ہے, اور اس میں گھوڑے ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کیسے ڈالیں, نہیں, امیر کی اطاعت میرے آقا سے انہوں نے ایسی سیکھی تھی, آنکھ بند کر کے سبوں نے گھوڑے ڈال دی. سعد ابن ابی وقاص نے پہلا گھوڑا اس ندی پہ اوپر ڈالا تھا, اور گھوڑا ندی پر دوڑتا ہوا ایسا گیا تھا, ایسا کہ گھوڑا پانی اچھالتا رہا لیکن گھوڑے کے پاؤں اندر ندی کے اندر نہیں دھستے تھے. جب صحابہ نے دیکھا سپہ سالار کا گھوڑا پانی کو عبور کرتا ہوا جا رہا ہے, سبوں نے گھوڑے ڈال دیے, اور دریا پر چلتے ہوئے یہ پہلی جماعت ہے, دریا پر دوڑتا ہوا یہ پہلا لشکر ہے. اور ایرانی فوج جو وہاں کھڑی تھی, انہوں نے جو جملے کہے تھے, تاریخ طبری میں آج بھی موجود ہے, فارسی میں انہوں نے کہا تھا دیوا آمدند, دیوا آمدند, دیو لوگ آ گئے ہیں, جنات آ گئے ہیں ہماری سرحد میں. بھلا آج تک کوئی انسان پانی پر چلتا ہوا نظر آیا؟ لیکن ان ظالموں کو یہ پتا نہیں تھا یہ محمد عربی کے غلام ہیں. مولا اگر چاہے تو دریا بھی ان کے لیے راستے بنا دے. اسی کو اقبال نے کہا تھا, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایران کی سرحدوں میں داخل ہو گئے. اب جو ایرانی فوج منتشر ہو گئی, خوف کے مارے تتر بتر ہو گئی. یزدگرد کے پاس جا کر کے خبر پہنچائی گئی کہ مسلمان ایران میں داخل ہو گئے. اسی غم میں کتنے وزیروں کا انتقال ہو گیا, لڑنے سے پہلے ہی. ہارٹ اٹیک آتا ہوگا اس زمانے میں, لیکن اب کے ڈاکٹر سرجری یا نئی میڈیکل تحقیقات سے بتا دیتے ہیں, لیکن اس وقت بھی ہوتا تھا. بہت سارے مر گئے مسلمانوں کی آمد کو سن کر کہ یہ ایران کی سرحدوں میں داخل ہو چکے. عزیزان گرامی وقار, پھر اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں داخل تو ہو گئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کسرا بادشاہ کی طاقتور فوج کو زیر کرنا ہے. اس طاقتور فوج کو دھول چٹانے کے لیے صرف مسلمانوں کی یہ تعداد کافی نہیں تھی. پھر حضرت عمر فاروق کو لکھ کر بھیجا گیا, اور کمک بھیجی جائے, اور فوج بھیجی جائے. بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں. جنگ قادسیہ کو سر کرنے کے بعد جانتے ہیں ایک اور ادا میں سیدنا عمر ابن خطاب کی بتاتا ہوں. وہ اس قدر تمنا میں رہتے تھے کہ کیا خبر ہے, قادسیہ میں کیا ہو رہا ہے, عراق کیسے فتح ہو رہا ہے, ایران میں کیا چل رہا ہے. روز ایک قاصد آتا تھا خبر لے کر کے, اور جب جنگ قادسیہ فتح ہو چکی مسلمانوں کے لیے, جو قاصد کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے خط دے کر بھیجا تھا, جلدی سے جاؤ عمر ابن خطاب امیر المومنین کو یہ پیغام پہنچاؤ, ہم نے جنگ قادسیہ فتح کر لی ہے. وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہا تھا, اور حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر خبر سننے کے لیے مدینے میں نہیں, مدینے سے باہر جا کر کھڑے رہتے تھے. ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا, ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا. لیکن اس بار کا معاملہ ایسا ہے, میں پڑھ کر کے ہنستا رہ گیا, دل کے اندر عجیب سی کیفیت تھی. حضرت عمر کھڑے ہیں اور قاصد خبر لے کر کے آیا, وہیں سے آپ اس کو پوچھنے لگ گئے کیا خبر ہے قادسیہ کی. وہ قاصد پہچانتا نہیں تھا, وہ گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہے اور خبر دیتا جا رہا ہے, ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے. اور حضرت عمر گھوڑے کی دم پکڑ کر کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور خبر سنتے ہوئے جا رہے ہیں, اور وہ ان کو دوڑا رہا ہے اور خبریں سنا رہا ہے. حضرت عمر دوڑتے دوڑتے تھک گئے اور گھوڑے کے پیچھے آئے. مدینے میں مدینے والوں نے دیکھا, اس گھوڑے سوار کو کہا, ارے میاں امیر المومنین کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ وہ ڈر کے مارے اتر گیا, کہا یہ امیر المومنین ہے, میں ان کے لیے خبر لے آیا. حضرت عمر اپنی امامہ کو اتارتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اور دوڑو اور خبریں سناؤ, اور دوڑو اور خبریں سناؤ اسلام کی فتح کی, اسلام کی پھیلنے کی بشارتیں. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا, کہا اے لوگوں, عمر کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی طرح جینا چاہتا ہوں جیسے اللہ کا بندہ ہو. مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی میری تعریف کرے یا میرے گھر پر میرے دروازے پر آنے سے گھبرائے. مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کے لیے مجھے یاد کرے اور میں اس کے کام آ جاؤں. یہ خطبے میں آپ نے فرمایا تھا. اس کے بعد پھر اب دور آتا ہے سیدنا خالد بن ولید کا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کے چہتے صحابی یعنی چہتے دوست حضرت ابو عبیدہ بن جراح, یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور بہت سارے فتوحات میں آپ کا کردار رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا. حضرت خالد بن ولید وہیں تھے. حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ مل گئے.
اور ہوا یہ حمص میں، یعنی اس وقت کا جو ایک مشہور علاقہ تھا، آج بھی وہ حمص ہی کہلاتا ہے، ملک شام میں عیسائیوں کا مرکز تھا، اور وہاں کے بطریق کو، یعنی بڑا جو پادری تھا اس کے گھر، یا وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا، اس کے گھر بیٹا ہوا تھا، وہ لوگ شراب پی پی کر کے مستیاں کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ عیسائیوں میں شراب پینے کو ہی سب سے بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے، اور اس وقت سب بدمست تھے، رات کا وقت تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے، اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا، اور حضرت خالد بن ولید جیسے ہی آئے سارا نشہ اتر گیا، جتنی شراب پیتی، جتنا بھنگ پیا تھا، سب نکل گیا، اور سب دوڑے دوڑے بد کے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے، اور حضرت خالد بن ولید سے نہیں کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر لی۔ ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے، دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے، اور اسی اثنا میں دمشق جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی، حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا، جنگ کرنا نہیں تھا، ان کو صلح پر مجبور کر دیا، صرف چل کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی، تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ سب سے پہلے اسلام میں آیا۔ یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا، اس وقت کے سپر پاور، دوسری سپر پاور طاقت روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی، ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد، وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے، فوجیوں کو۔ عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے، حمص چلا گیا ہے، اور جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید آئے وہاں عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا، اور شہر کے اطراف قلعہ بنایا جاتا تھا۔ قلعہ کیسے ہوتا تھا؟ پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی شہر کے اطراف، بڑی بڑی دیواریں، اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا۔ کبھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے دیکھتے ہوں گے، جو اس زمانے کے سرحدیں ہوا کرتی تھی شہر کی، اور کوئی بھی داخل ہوتا تو اس دروازے کے اندر سے ہی جانا ہوتا۔ اس طرح قلعے کے اندر بند ہو جاتے تھے، جنگیں اسی طرح لڑی جاتی تھی۔ تو ان عیسائیوں نے سارے دروازے بند کر لیے اور قلعے کے اندر بیٹھ گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ لڑنا تو تھا نہیں۔ یہ محاصرہ 40 دن تک چلا، یعنی حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے، پورے فوج کو لے کر کے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا کہ ہم بھی یہیں رہیں گے، تم جب تک باہر نہیں آؤ گے ہم بھی باہر ہی بیٹھے رہیں گے۔ اب یہ چاروں طرف سے جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اتنے دنوں تک، عیسائیوں کا جو پادری اندر تھا اس نے مشورہ کیا ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکیں گے، ہم لڑنا مشکل ہے، ان کو میں ایک دوسرے طریقے سے زیر کر سکتا ہوں۔ کیا ہے؟ خالد بن ولید کی فوج میں جوان لشکری زیادہ ہیں، اور ہر جوان مال و دولت اور عورت کی طرف جلدی جاتا ہے۔ تو اس پادری نے یہ کیا کہ میں شہر کی ساری بڑی اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر میدان میں کھڑا کر دوں گا، اور خالد بن ولید سے صلح کے نام پر میں معاہدہ کر لوں گا، ایک شرط رکھوں گا کہ اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جاؤ، صحیح سلامت آ گئے تو چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ لیکن خالد بن ولید کو انہوں نے بتایا نہیں۔ جا کر کے خالد بن ولید سے عیسائی پادری نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ آئے ہیں ٹھیک ہے، ہم صلح کریں گے، لیکن ہماری یہ شرط ہے 3 دن کے بعد آپ اپنی اس فوج کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جائیں شاہانہ شوکت کے ساتھ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ 3 دن کے بعد جب اپنی فوج کو لے کر کے وہ نکلے تو ان کی یہ گھٹیا اور ذلیل حرکت دیکھ کر رک گئے۔ ان عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ پورے بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑی کی، آدھے لباس میں، برہنہ لباس میں، اور دولت سے مزر کے جو انبار بچھا دیے ہیں سڑکوں پر۔ ظاہر سی بات ہے یہ نوجوان لشکریوں کو لوٹنے کے لیے، آج بھی فوج میں بہت برائیاں رہتی ہیں، مہینوں سے فوج دور رہتی ہے گھروں سے تو ان کے اندر نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں، یہ سوچ کر کے کبھی بھی فوج کو توڑنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہمیشہ کی جاتی رہیں، عیسائیوں کی طرف سے ہوتی رہیں۔ ان کو نفسانی خواہشات میں مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کی نظر پڑی، اللہ اکبر، کمال استقامت ہے۔ استقامت اللہ نے کیسے دی؟ آپ کھڑے ہو گئے اور ایسی تقریر کی تھی وہ آج بھی محفوظ ہے۔
اپنے نوجوان سپاہیوں سے کہا آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو قیامت تک آنے والی نسلیں تم کو برائی سے یاد کریں گی، تم پر لعنت بھیجی جائے گی، اور اگر تمہارا قدم صحیح سلامت رہا تو قیامت تک آنے والے تم پر رحمتوں کے پھول برسائیں گے، خوشیوں سے یاد کیے جائیں گے۔ وہ جوانوں نے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا بس سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ جب میرے آقا مدینے کے بازار میں گزرتے تھے تو آنکھیں نیچی کر چلتے تھے، حضور کی نگاہیں نیچی ہوتی، بس تم اس سنت پر عمل کر کے جاؤ اے نوجوانوں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، سب سے پہلے تمہاری نظر دھوکہ کھاتی ہے۔ تم اجنبی عورتوں کے اوپر نظر ڈالتے ہو یا جو ناجائز ہے اس کی طرف نظر ہی ڈالتے ہو، یہاں سے تمہارا پورا جسم بدل جاتا ہے۔ نظریں تمہارے دل کے اندر حرکتیں پیدا کرتی ہیں، پھر یہ کام نظریں تمہیں زنا تک لے جاتی ہیں۔ العیاذ باللہ، نظر سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی اس تقریر کے بعد وہ سارے نوجوان سپاہی جانتے ہو کیسے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ آج بھی ہم نے فوجیوں کے پریڈ دیکھے ہیں، یہ آج بھی فوجی چلتے ہوئے دیکھے ہیں، یہ جس طرح سے چلتے ہیں ان کی اپنی چال ہوتی ہے فوجیوں کی، لیکن خالد بن ولید کے لشکر کی چال ہی الگ تھی۔ روایت کرنے والے بتاتے ہیں وہ ایسے چل رہے تھے اگر ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، اس طرح سے ساکت و جامد سیدھے سیدھے چلے گئے۔ بازار میں کھڑی ہوئی بہرحنا عورتیں ان کو اپنی طرف بلاتی رہ گئیں، دامے فریب میں پھنسانے کے لیے حربے کرتی رہیں۔ ایک جوان نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا ہو؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ پورا بازار سر کر لیا اور قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ ادھر یہ عیسائی بدماش شراب پی رہے تھے اور سوچ رہے تھے یہ بھٹک گئے ہوں گے، بھٹک گئے ہوں گے اور اس فتنے میں وہ مبتلا ہو گئے ہوں گے اور ہماری فوج ان کا مقابلہ کر سکے گی جب یہ عیاش ہو جائیں گے۔ لیکن سب کو صحیح سلامت قلعے کے پھاٹک پر پہنچے ہوئے دیکھا۔ عیسائی پادری ہکا بکا رہ گیا، چابیاں لایا اور خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دیا، کہا لے لو یہ تمہاری ہیں، آپ اس قلعے کے مالک ہیں، لیکن آپ قلعے کا دروازہ کھولنے سے پہلے مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو۔ خالد بن ولید سے اس عیسائی پادری نے کہا مجھے حیرت ہوتی ہے تم نے جو جماعت جمع کی ہے یہ انسانوں کی ہے یا فرشتوں کی ہے؟ ان کے دلوں کے اندر خواہشات ہیں یا نہیں؟ ان کے اندر نفس ہے یا نہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے کچھ نہیں کہا۔ تصور میں یہی کہا ہوگا، آپ نے فرمایا حضرت خالد بن ولید نے اے نادان عیسائی تو ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن آنکھوں نے دیکھا ہو ان کے سامنے بھلا دنیا کا حسن کیا معنی رکھتا ہے؟ ہاں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اعلیٰ حضرت نے سچ کہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں؟ حضور کے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں؟ کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ یا رسول اللہ تلوے کا حال یہ ہے کہ آپ کا تلوا دیکھ لوں تو کسی کا چہرہ اچھا نہ لگے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے شیدائی صحابہ کو کوئی خرید نہ سکا۔ سیدنا خالد بن ولید نے یہ قلعہ بھی فتح کر لیا، فتوحات بڑھتی گئی۔ میں کہہ رہا ہوں اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو ٹکر دینے والے خالد بن ولید پھر ایران میں بھی داخل ہو گئے، ایران کی بچی کچی سلطنتوں کو اکھیڑ کر پھینک دیا، ایران میں پرچم اسلام لہرانے لگا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کو چھیڑ ہی چکے تھے۔ روم کے اندر جو بادشاہوں کا دور تھا، ہرقل موجود تھا، عظیم الروم جس کو کہتے ہیں، ان کی حالت بڑی گمبھیر تھی، یہ کہیں جنگ کرنے کو نہیں تیار تھے۔ سپر پاور جہاں بات آتی کہتے مسلمانوں سے ہم پہلے صلح کر لیں گے، ٹیکس دینا ہے ٹیکس دیں گے، مال دینا ہے مال دیں گے۔ یہاں تک کہ عراق کے کچھ علاقے جہاں عیسائی رہتے تھے، جب رومیوں سے جنگ چل رہی تھی تو چونکہ عیسائی روم کو فالو کرتے تھے تو حضرت خالد بن ولید کا عدل تو دیکھیں، کہا جن عراقی علاقوں سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے۔ ٹیکس کیوں لیا جاتا تھا؟ جس کو جزیہ کہتے ہیں، جزیہ غیر مسلموں سے اس لیے لیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے۔
جان و مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا، کوئی دوسرا اگر حملہ نہیں کرے گا، ورنہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اس بات کے لیے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، وہ ٹیکس ہے۔ آج ٹی وی اینکر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس بات پر، جزیہ، ان کو جزیہ بولنا بھی نہیں آتا، جزیہ کہتے رہتے ہیں، اور اس پر منہ پھاڑ کر کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جزیہ لیتے تھے مسلمان، جزیہ لیتے تھے غیر مسلموں سے۔ کیا ظلم نہیں ہے؟ مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے لیکن غیر مسلموں سے لیتے تھے۔ ارے نادانوں، آج بھی یہ سسٹم ہے، ہمارا ملک خود ہم سے ٹیکس لیتا ہے، چاہے یہاں ہندو ہو کہ مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اور کس بات کے لیے لیتا ہے؟ کیا یہ تاناشاہی ہے؟ ہوگی، لیکن اصل اس کا مقصد ٹیکس لینے کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر شہری کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے، کہ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ ہے، اس کے لیے ٹیکس دیا جاتا ہے حکومتوں کو۔ جزیہ بھی یہی تھا۔ میں بات کیا کہہ رہا تھا، بیچ میں رہ نہ جائے۔ خالد بن ولید نے کچھ علاقوں میں جو عیسائی تھے ان سے ٹیکس لے رہے تھے پچھلے 2 سال سے، جو امیر وہاں پر گورنر تھے ان سے کہا ان کا جزیہ مال پورا واپس کر دو، ہم ٹیکس نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روم سے لڑائی چل رہی ہے ہماری، اور جو یہ عیسائی ہیں یہ بھی روم کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، لہذا ہم ان سے جزیہ نہیں لیں گے، واپس دے دو۔ جیسے ہی ان صحابہ نے جزیہ واپس دینا شروع کیا، عراق کے کچھ علاقوں میں جو عیسائی رہتے تھے، روایت میں موجود ہے، سارے کے سارے عیسائی رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت پھر سے آ جائے، مسلمانوں کی حکومت آ جائے، روم مغلوب ہو جائے، کیونکہ یہ ہمارے جان و مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں، ہمیں دوسروں سے ڈر لگتا ہے، دوسرا کوئی بھی درندہ آئے گا ہمیں لوٹ لے گا۔ روایتوں میں موجود ہے وہ عیسائی، وہ روم کو فالو کرنے والے مال لے لے کر کے قطاروں میں کھڑے ہوتے اور کہتے ہم سے جزیہ لے لو تاکہ ہماری حفاظت کا ذمہ ہو جائے۔ لیکن صحابہ کا یہ عدل تھا کہ ہم جس بات کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں بس اسی سے لیتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوگا اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہ سلسلہ تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو بھی ٹکر دے دی۔ روم کی جنگوں میں بہت ساری جنگیں ہیں، لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ فتوحات کا چلتا رہا۔ سیدنا خالد بن ولید لڑتے رہے، دن و رات ایک کر دیا، اور ان کی زندگی کی تاریخ کی 125 جنگیں تھیں۔ میرے عزیزو، کھیل کے میدان میں اتنی مرتبہ نہیں اترے ہوں گے تم جتنی مرتبہ انہوں نے جنگ میں اتر کر کے جوہر دکھائے۔ اور جنگ کے میدان میں اترنا کوئی تماشا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بازیچے اطفال بچوں کا کھیل ہے، جان ہتھیلی پر لے کر آنا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑے، اور حیرت کی بات میں بتاؤں، 2 خصوصیات آپ کی، 2 اسپیشلٹی خصوصیات یہ ہے، ان 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی آپ کو شکست نہیں ملی، ایک جنگ بھی ہارے نہیں ہیں 125 جنگ۔ اور دوسری اسپیشلٹی آپ کی، دوسری خصوصیت حضرت خالد بن ولید کی یہ ہے، بہت سارے علاقے اسلام میں آئے، آذربائیجان تک حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں فتح ہوا، آذربائیجان تک گیا اسلام۔ یہاں مدینہ طیبہ کی سرحدوں سے نکل کر کے ایران، عراق، شام، روم، اب اس کے بعد آذربائیجان، آرمینیا، آج کے دور میں جو یورپی یونین میں شامل ہے، وہاں تک اسلام پھیل گیا، وہ علاقے مفتوح ہو گئے، فتح کر کے پرچم اسلام لے رہا ہے۔ دوسری اسپیشلٹی حضرت خالد بن ولید کی جو میں بتا رہا ہوں خصوصیت، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے 125 جنگوں میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو علاقہ خالد بن ولید نے فتح کیا تھا، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک وہ کافروں کے حوالے کبھی نہیں گیا، کبھی نہیں گیا۔ جو علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ اسلام کے ماتحت ہی چل رہا ہے، اسلام کے انڈر میں ہے۔ سلام ہو تربت خالد بن ولید پر، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اس صحابی رسول پر، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ہے۔ حضرت خالد بن ولید خود کہتے ہیں میں ہر جنگ اس نیت سے لڑتا تھا شہید ہو جاؤں گا، لیکن ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی، ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی،
کسی دوسرے صحابی نے آپ سے کہا آپ کو شہادت کیسے ملتی؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کو اللہ کی تلوار کہا، اگر آپ شہید ہو جاتے تو دنیا یہ نہ کہتی خالد بن ولید ختم ہو گئے، دنیا یہ کہتی اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی تلوار محفوظ رہی۔ خالد بن ولید کہتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی کہیں باقی نہیں ہے جس میں تیر اور تلوار نہ لگے ہوں، کوئی جگہ جسم میں باقی نہیں، زخموں سے بھری ہوئی، ہر جگہ زخم تھے، بڑے بڑے گھاؤ تھے۔ ایک علاقہ خالد بن ولید کا دور جو سنہرا دور ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ عیسائی حضرت خالد بن ولید صرف تلواروں سے نہیں لڑے، فتح کیا ہے، صلح سے بھی لڑے، اخلاق سے بھی لڑے، اور ایک مرتبہ عیسائیوں کے ایک علاقے میں گئے، عیسائیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں، لڑیں گے نہیں، کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن ہمارا دین حق ہے، ہمیں یقین ہے، آپ اپنے دین کی حقانیت کو کیسے ثابت کریں؟ خالد بن ولید نے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو میرے دین کی حقانیت کے لیے؟ عیسائیوں نے کہا ہمارے پاس ایک بہت سخت خطیر قسم کا زہر ہے، ہم اس زہر کی پیالی لا کر رکھیں گے اور ہم میں سے بھی ایک شخص آئے گا، تم میں سے بھی ایک شخص آئے گا، زہر پی کر کے ہم یہ اعلان کریں گے جس کا دین حق ہوگا وہ زہر پی کر بچے گا۔ یہ مباہلہ تھا، یہ مباہلہ ہے۔ اس دور میں سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ ہے، حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے، آج دین کی حقانیت کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ تاریخ کی سچائیاں آج بھی روایت کرتی ہیں سیدنا خالد بن ولید گئے اور زہر کا پیالہ رکھا ہوا تھا، وہ زہر ایسا تھا پینا تو دور کی بات ہے، اگر چمڑی پر لگ جاتا تو گوشت نکل کر آتا، چمڑی پر اگر لگتا زہر تو گوشت کے ساتھ چمڑی نکل آتی تھی، اتنا سخت تھا۔ خالد بن ولید آگے بڑے، عیسائیوں کا بڑا وہاں پر پادری موجود تھا، عیسائیوں کی ایک جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے۔ سیدنا خالد بن ولید نے کچھ نہیں دیکھا، سیدھے جا کر اس زہر کا پیالہ اٹھایا، کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے پی رہا ہوں جس کا نام پورے زمین و آسمانوں میں ہے اور کوئی شے اس نام کو ضرر اور نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ وہ زہر کا پیالہ اٹھایا اور پی گئے، اور عیسائی دیکھتے رہ گئے، نہ حلق کٹا نہ زبان کٹی، نہ زہر سے کچھ ہوا، بلکہ آپ نے زہر کا پیالہ ایسے پی کر کے رکھا جیسے کوئی پیٹ بھر کر دودھ پیتا ہے، دودھ پی کر کے کوئی اپنا گلاس رکھ دیتا ہے، اس طرح سے آپ زہر کا پیالہ نیچے رکھتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، نظر بندی ہو گئی۔ تو اس وقت خالد بن ولید نے کہا پورا میں نے پیا ہے، بچا ہوا تم چک کر کے دکھاؤ، تم چک کر کے دکھاؤ۔ عیسائی بھاگ گئے، نہیں ان کو یہ تھا کہ سب بھاگ جائیں گے، لیکن اس عظیم کرامت کو دیکھ کر، یہ خالد بن ولید کی کرامتوں میں سے ہے، کرامت کو دیکھ کر کئی عیسائی مشرف با اسلام ہوئے، ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں، دور فاروقی میں، اتنے علاقے فتح کیے جن کے نام شمار کرنا آج ہمارے لیے مشکل ہے، انہوں نے پریکٹیکل چل کر کے فتح کیے ہیں۔ آج حیرت ہے مسلمانوں کو، جماعتوں کو، جوانوں کو، کہ کم از کم وہ 2-4 علاقے تو یاد رکھتے جن کو انہوں نے فتح کیا ہے، وہ بھی تمہیں یاد نہیں۔ تم کیا یاد رکھتے ہو؟ تمہیں تو فٹ بال گراؤنڈ یاد ہے، تمہیں تو ورلڈ کپ کہاں ہوتا ہے کہاں ہے نہیں ہے یہ یاد رہ جاتا ہے، کون سے سال کا ورلڈ کپ کہاں کھیلا گیا یہ سب یاد رکھ جاتے ہو، یہ مجرا کرنے والے ایکٹروں کے ڈائلاگ یاد رکھ جاتے ہو، جہنمی لوگوں کے ان طبقات کے سارے افعال و کردار یاد رکھتے ہو۔ اس بطل جلیل عظیم بہادر، اس سے بہترین بہادر پوری تاریخ میں کوئی نہیں ہوگا۔ آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی ایک شخصیت تھی، وہ خالد بن ولید کی تھی، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، ان کا نام لیتے۔ بلکہ میں تو اپنی تقریروں میں پہلے سے کہتا آیا بچپن سے، کوئی اگر بزدل ہے تو اس پر 11 بار خالد بن ولید کا نام پڑھو، شاید بزدلی ختم ہو جائے، دل کے اندر سے خوف نکل جائے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم تم اپنی تاریخ، اپنے اسلاف کو یاد کرتے، بچوں کو گڑی گڑیا کے قصے، چور پولیس کے قصے سنانے چھوڑ دو، خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کو سناؤ،
بچے جوان ہوں گے تو ڈرپوک نہیں پیدا ہوں گے انشاءاللہ. ہم یہاں پر سیریل اور ان کے ہاتھوں میں گیم پکڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے عزیزوں خالد بن ولید کی ان فتوحات کو سننے کے بعد ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے بھی دیکھنا, تمہاری زندگی میں کوئی جنگ تو آئی بھی نہیں. وہ جنگوں میں اتر گئے تھے. ہاں آج کے جوان لڑتے ہیں, گیم میں ہیں, بہت ماہر ہیں گیم میں, ایسے لڑتے ہیں پتہ نہیں کتنے اسٹیچو کو سلا دیتے ہیں. اور پب جی کے تو ایسے دیوانے رہ گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جتنے اس میں کارٹون آتے ہیں ان کو مارتے مرتے کب اس کی موت آنے والی پتہ نہیں چلتا. ان کے دلوں میں رچ بس گیا جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی پوجا رچ بس گئی تھی. پب جی گیم اور پتہ نہیں کتنے ایسے گیم. ان جوانوں نے یہی سمجھ لیا ہے, ارے نادانوں کھاتے بہت زیادہ ہو, دودھ بھی پیتے ہو, اخروٹ بادام کاجو سب کھاتے ہو, جیم میں جا کے ورک آؤٹ کرتے ہو, شرم کرو, تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے, گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے. آج جنگ اگرچہ نہیں ہو رہی ہے لیکن اس دور کا پہلوان وہ ہے جو صبح کے وقت بستر چھوڑے اور فجر کی 2 رکعت ادا کرے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میرے نزدیک وہ طاقتور شخص ہے, وہ طاقتور شخص ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت جب تک گھوڑے کی پیٹھ اور فجر کی جماعت نہیں چھوڑے گی اللہ اس پر کسی بھی قوم کو غلبہ نہیں عطا کرے گا, کبھی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آئے گی. حضرت خالد بن ولید کا یہ دور, لیکن تاریخ کی سچائیاں ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فتوحات ہوئیں. چاہے سعد بن ابی وقاص امیر ہو, ابو عبیدہ بن جراح امیر ہو, یا خالد بن ولید امیر لشکر ہو, کوئی بھی ہو, لیکن دور تو فاروق اعظم کا ہی تھا, خلافت تو ان کی تھی. سپہ سالار لڑا ہے جنگوں میں لیکن خلافت کا دور یاد کیا جائے گا کیونکہ انہی کی مرضی سے انہی کی منشا سے سب چلے جاتے. لیکن میں نے سب سے پہلے تقریر میں شروعات اس بات پر کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق کی مزاج میں سختی بہت تھی. رائے لینے کا, فیصلہ لینے کا آپ کے اندر ایسا جذبہ تھا, وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے. اور اسی سختی اور صلابت کی وجہ سے کئی صحابہ پر بھی اس کا اثر پڑا ہے. حضرت خالد بن ولید جو سپہ سالار تھے, نامزد سپہ سالار تھے, مسلمانوں کے عظیم لشکر کو وہ امیری کیا کرتے تھے. لیکن ایک دور آیا 17 ہجری تھی, یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے. اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزولی کا لیٹر جاری ہو گیا, ان کو معزول کیا جائے. اس واقعے کو لے کر مستشرقین جو ہے ایک جماعت یہودیوں کی جن کو اورینٹلائز کہا جاتا ہے, یہ اسلام کے متعلق بہت سارے مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں, فقہ بھی, قرآن بھی, تفسیر بھی, اور پھر مسلمانوں میں اعتراضات ڈھونڈ کر کے شک پیدا کرنے کے لیے کتابیں لکھتے ہیں اور دماغوں میں یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں, جماعتیں بناتے ہیں. مستشرقین یہ بہت زیادہ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں. خالد بن ولید کو معزول کر دیا عمر ابن خطاب نے, اور یہ کہتے ہیں ان کے خلافت کے دور کا یہ بہت ہی ایسا کام تھا جو پسپائی کی طرف مسلمانوں کو لے جاتا ہے, یا مسلمانوں میں اس چیز کا ایسا اثر پڑ سکتا تھا جو ان کو کمزور کر دے. یہ باتیں بہت اٹھاتے ہیں, لیکن فرق کچھ نہیں تھا. ان کے معاملات تھے کیونکہ خلیفہ وقت تھے اور ان کی اطاعت ضروری تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ معاملات تھے. کس بات پر؟ حالانکہ مشاجرات کے متعلق بیان نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی لڑائیاں تھیں. حضرت خالد بن ولید میں حضرت عمر میں کوئی لڑائی نہیں تھی. وہ ان کو خلیفہ اجل, خلیفہ وقت اور خلیفہ برحق سمجھتے تھے, اور ان کی اطاعت میں 5 سال گزارے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کیا جائے. وجہ کیا تھی؟ کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں, لیکن جو بھی وجوہات رہی ہوں, سیدنا عمر ابن خطاب کے مزاج میں یہ تھا کہ وہ ایک ادنا سی بھی چیز, کوئی ایسی جو اسراف ہو, ضائع ہو, اس کو برداشت نہیں کرتے. حضرت خالد بن ولید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جنگوں میں جب جاتے تھے تو بہت سارے فیصلے ان کو خود لینے پڑتے تھے, اور بہت ساری چیزیں ایسی جگہ پر خرچ بھی کرتے تھے, اور وہ خلیفہ وقت کو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے اتنے اسباب نہیں مہیا تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ چلتا رہا, تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی خدمات کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی طرف نظر نہیں فرماتے, لیکن حضرت عمر سخت مزاج تھے.
اور عدالت فاروقی پتہ ہے پوری دنیا جانتی. ایک بار خبر یہ آئی کہ ایک شاعر نے, اس وقت شعر و شاعری کا دور ہے, ایک شاعر نے کچھ بہت اچھے اشعار پڑھے تو حضرت خالد بن ولید نے 12,000 درہم اس کو نذرانے میں دے دیے. شاعر صاحب سنو, بہت زیادہ نذرانہ دینا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. خالد بن ولید کا یہی تھا, بس 12,000 درہم انہوں نے ایک شاعر کو نذرانے میں دیے. اور یہ خبر پہنچی حضرت عمر فاروق کو. حضرت عمر کے ہاں تو معاملہ یہ تھا, کوئی گورنر اگر ایک ترکی گھوڑا بھی استعمال کرتا اچھے قسم کا تو اسے اتار دیتے تھے. تم کل سے گورنر نہیں ہو. اعلیٰ قسم کا لباس پہن رہا ہے, کسی کے بارے میں یہ خبر دی گئی. ان کے خود بیٹے حضرت عاصم وہ گوشت کھا رہے تھے, بہت لذیذ گوشت. حضرت عمر آئے, کہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا بہت خواہش ہو رہی ہے گوشت کھانے کی. جانتے ہو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ کہا جو خواہش ہے وہ کھا لو گے. آپ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے آدمی جو طبیعت کرے جو چاہے, جب اس کی تمنا ہو کھانے کی اور وہی چیز کھا لے, ہر بار ایسا کرتا رہے, اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ چوروں میں اٹھایا جائے گا. حضرت عمر اتنا تقوی والے تھے, اپنے بیٹے کو اس چیز پر وہ روک سکتے ہوں. تو 12,000 درہم کا نذرانہ جب یہاں پتا چلا تو فوراً آپ نے قاصد بھیجا, خالد بن ولید سے پوچھو. خط میں پہلے یہی تھا, یہ 12,000 درہم کہاں کے تھے؟ یہ بیت المال کے تھے جو شاعر صاحب کو تم نے نذرانے میں دیے, یا اپنی جیب کے تھے؟ اگر بیت المال کے تھے تو مسلمانوں کے مال کو ضائع کیا ہے. اتنا مال کسی شاعر کو نذرانے میں, یتیموں کو دیا جا سکتا. یا اگر تمہارے جیب سے گیا ہے یہ, تو پھر حساب بتاؤ اتنا آیا کیسے تھا؟ تمہارے جیب سے تھا تو آیا کیسے؟ اور اگر حساب ہے بھی تمہارے پاس 12,000 درہم کا, تو عمر فاروق کہتے ہیں اتنا مال کسی شعر و شاعری پر خرچ کرنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں, ناجائز سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد اسی خط میں آپ نے لکھا کہ کل سے تم سپہ سالار نہیں رہو گے. یہ بات تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا. حضرت ابو عبیدہ بھی جانتے تھے خالد بن ولید کا ہونا کتنا اہم ہے جنگوں میں, بہت اہم تھا. اور یہ عین اس وقت آیا تھا جب روم کی لڑائیاں چل رہی ہیں, روم فتح ہونے کے قریب ہے, اور پھر یزدگرد کا معاملہ ختم ہونے کو ہے. تو وہ امین الامت تھے ابو عبیدہ بن جراح, امین الامت. میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا امتی میں ایک امین ہوتا ہے, میری پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ان کو امین الامت کہا گیا, وہ امانتوں والے بھی ہیں. تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیٹر چھپا لیا, خط رکھ لیا, ابھی خالد بن ولید کو دے دوں, معزول کر لوں, جنگیں چل رہی ہیں, بہت جگہ ان کو کام آنا ہے. تو کچھ فتوحات جو باقی تھی وہ سارے فتح ہو گئے. تو ابو عبیدہ بن جراح نے وہ خط لے جا کر کے پہلے دیا نہیں, بلکہ پہلے وہ سوالات کیے جو امیر المومنین نے بھیجے تھے. کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی پڑیں گی, آپ اپنی مرضی سے یہ جو خرچہ کیے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا میں تو صدیق اکبر کے زمانے سے بھی کرتا آیا. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے, یہ صدیق اکبر کا نہیں, یہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے. پھر انہوں نے خط ان کے سامنے دیا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین کا ایک خط آیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے خط کھول کر دیکھا, جیسے ہی پڑھا مسکرائے اور کھڑے ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ چومے اور کہا اب میں اپنی پوری باقی کی جتنی زندگی ہے آپ کی سپہ سالاری میں عام لشکری بن کر لڑنے کو بھی فخر محسوس کروں گا. یہ نہیں ہے کہ برسوں سے میں ایک عہدے پر تھا, مجھے ہٹائے, صدر صاحب کو ہٹائے تو منہ پھلا لیا, ہماری کرسی ہل گئی, اب صدر کے علاوہ کوئی بننا ہی نہیں ہے ہم کو. میرے عزیزوں تمہیں پتہ نہیں اللہ صدر سے ہٹا کر چپراسی بھی بنا دے. مولا کریم یہ وہ قادر مطلق ہے. خالد بن ولید کو پڑے ہوتے تو سمجھ میں آتا منصب عہدے یہ سب وقتی ہوتے ہیں, بہت وقتی ہوتے ہیں, بہت شارٹ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ہی رہوں گا رستم, میں ہی رہوں گا پہلوان, میں ہی رہوں گا بادشاہ, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. بڑے بڑے اتار دیے جاتے ہیں. اور ابھی دیکھنا ہوائیں چلیں گی, ملک کے بھی حالات بدل سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے, لیکن ان اس فیصلوں پر
عمل کر لینے میں عزت خالد بن ولید کو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی سرکشی نہیں کی، نہ کوئی بغاوت کی. ان کے فتح کیے ہوئے علاقے ایک دو نہیں، سینکڑوں، یعنی 100 سے زیادہ علاقے فتح کیے ہوئے ہیں. کتنی جگہ ان کا بنایا ہوا گورنر ہے. کیا کبھی یہ بغاوت کر جاتے؟ نہیں، میں عمر ابن خطاب کی بات نہیں مانتا. طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، فوج بھی ہے، فتح کیے ہوئے علاقے بھی ہیں. نہیں، صحبت رسول پائے ہوئے تھے. کھڑے ہو گئے، خط کو لے کر چوم لیا، اور ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ کو چوم کر کہتے ہیں آپ امیر لشکر ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، میں اپنی بقیہ پوری زندگی آپ کی سپہ سالاری میں عام فوجی کے ساتھ، عام لشکری کی طرح خدمات انجام دینے کو بھی سعادت محسوس کروں گا. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو کیا. اب میں آپ کو یہ جو بتایا ہوں، ایک بات میں بتا دوں میرے عزیزوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کے ان معاملات کو سننا ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ سے سنو. کسی چنی سے سنو گے تو پھر وہ ایسے اختلافات بتائے گا کہ تمہارے دل میں لگنے لگے عمر فاروق نے ایسا کیا، خالد بن ولید نے ایسا کیا، علی بن ابی طالب نے ایسا کیا، امیر معاویہ نے ایسا کیا. نہیں، اعتدال اور توازن برقرار رکھنا سارے صحابہ کے درمیان یہ امت پر فرض ہے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے سب کو جو شرف ملا ہے وہ صحبت رسول کا ملا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو، کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہ کہو. صحابہ میں کسی کے ساتھ بھی ہم برا بھلا کریں گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی. ہم یہ مد نظر رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی شرف صحبت انہیں ملی ہوئی ہے، اس لیے ہم سب کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. ان کی خدمات سب کی اپنی جگہ پر ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معزول ہونا یہ اتنا بڑا واقعہ، اس کو مستشرقین یہودی بنا کر پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حضرت عمر سے پوچھا گیا، ان کی خدمات بہت ہیں. ایک جنگ موطا میں انہوں نے 9 تلواریں اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالی تھیں. جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، پتہ نہیں کتنی جنگیں ہیں تاریخ میں ہیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا خالد بن ولید کو اچانک معزول کیوں کیا؟ کہا یہ ایک تو وہ معاملہ تھا، سختی کرتے تھے حضرت عمر فاروق معاملات پر کہ کوئی بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے مال میں، لیکن اس کے علاوہ دوسری وجہ حضرت عمر فاروق نے یہ بتائی جو خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں، وہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، رسول اللہ نے فرمایا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے مومنین میں، مسلمانوں میں یا دنیا کو یہ لگنے نہ لگے کہ ہر جنگ صرف خالد کی وجہ سے پتہ ہوتی ہے، یہ تصور کسی کے دماغ میں نہ بیٹھ جائے. کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ تصور دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو اللہ کی مدد سے ملتی ہے. اللہ رب العزت پر توکل لوگوں کا برقرار رہے، کسی شخص پر ڈیپینڈ ہونا نہیں. میرے عزیزو، یہاں تو حضرت عمر فاروق یہ سوچتے تھے کہ خالد بن ولید پر ڈیپینڈ ہو کر نہ رہے، فتوحات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. یہاں پتہ نہیں ایسے ایسے ڈھکوسلے پیر آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بس ہمارے پیچھے رہو جنت تک لے جائیں گے، اور اس کے علاوہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں تمہارا. یہ ہمارا حلقہ چھوڑو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے. یہ باندھ کر کے رکھو، اس حلقے میں ایسے باندھ کر کے رکھو کہ یہاں سے نکل نہیں سکتے. خود کا پتہ نہیں مرنے کے بعد کتنے مارے جائیں گے، کتنے پیٹے جائیں گے فرشتوں سے، لیکن دوسروں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال کر کے رکھنا. اسی لیے یاد رکھو کسی ایک پر ڈیپینڈ ہو کر کے رہنا یہ نہیں ہے ہمارے ہاں. دین اسلام اللہ پر توکل سکھاتا ہے. شریعت میرے مصطفیٰ کی ہوگی اور قیامت تک مومنین کو مدد ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو ذریعہ بنائے گا، وہ ذریعہ ہوگا، کوئی سپہ سالار ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی ہمارا قائد ہوگا، وہ ذریعہ ہوگا، لیکن مدد کس کے ذریعے سے ہوگی؟ صرف اللہ ہی سے ہوگی. اب سنیے سیدنا عمر بن خطاب کی دور خلافت کی یہ سرحدیں بڑھتی گئیں، کہاں تک پہنچیں؟ یہ علاقے فتوحات کے، ایران فتح ہو چکا ہے، ملک شام فتح ہو چکا ہے، روم فتح ہو چکا ہے. قرآن کی وہ آیت جو میں نے بتایا تھا، صحابہ جب تلاوت کرتے تھے تو مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے کہ یہ روم فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بادیہ نشین پیروں میں چپل نہیں پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں اور روم فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. جس دن روم فتح ہو گیا
صحابہ نے کہا اللہ نے سچ فرمایا الف لام میم غلبت الروم، اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم روم مغلوب ہو جائے گے، رومی مغلوب ہو جائیں گے، ان کو شکست ہو جائے گی، اور ہوئی شکست، مسلمانوں نے شکست دی۔ عزیزان گرامی، دو بڑی سلطنتیں قیصر و کسریٰ، قیصر و کسریٰ دنیا میں سنتے رہے ہوں گے، قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو، دونوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک نہ قیصر آیا نہ کسریٰ آیا، کبھی آیا ہی نہیں۔ اب کوئی نہ قیصر آیا نہ کوئی کسریٰ آیا، ہو سکتا ہے کسی محلے میں کسی بچے کا نام آیا ہوگا قیصر نام، لیکن جو بادشاہ قیصر تھا وہ نہیں آیا، بادشاہ تھا وہ نہیں آیا۔ اور ایران کی سلطنت کے ختم ہونے کے جو معاملات تھے، اس میں جو خسرو پرویز جس نے رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا، اس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا، اس کا بیٹا شیروے تھا، اور بیٹا سلطنت پر، بیٹے کو باقی دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے قتل کر دیا۔ دوسرے بھائی تھے تقریباً 8، یعنی خسرو پرویز کے 8 بیٹے تھے، انہوں نے سب شیروے کو مار ڈالا، اور مارنے کے بعد 8 میں سے 7 نے مارا ہوگا، 7 میں سے کوئی تو بنتا بادشاہ، اور جو بادشاہ بنا باقی میں اختلاف۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جس نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بھائیوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سب الگ الگ لے کر کے ٹکڑیاں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جو وہاں بادشاہ بنا اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور اس کے بعد وہ سلطنت ایران جو کسریٰ بادشاہ کی تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آج تک ایران میں دوبارہ کسریٰ نہیں آیا، پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ اب وہ تاریخ کی بات میں آپ کو بتا دوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رقبہ جو پھیلا، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک اسلام کی سرحدیں پھیلی تھی، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک۔ یہ عمر ابن خطاب کا دور ہے، اور دور فاروقی کب تک چلا؟ تقریباً 10 سال یہ عرصہ گزرا، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات سے لے کر جس دن سے آپ خلیفہ بنے 10 سال مکمل ہوئے حضرت عمر فاروق کے، فتوحات بے شمار ہوئی۔ اور یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی، دور فاروقی میں ایران بھی فتح ہوا، عراق بھی فتح ہوا، شام بھی فتح ہوا، موصل بھی، مصر بھی فتح ہوا، لیکن یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں انکمپلیٹ ہوگا اگر نہ بیان کروں کہ سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں ایک بڑی فتح ہوئی تھی، وہ فتح بیت المقدس تھی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول جو فلسطین میں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ہی بھیجا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، عمرو بن عاص جو مصر گئے تھے، عمرو بن عاص نے مصر فتح کر لیا تھا، آج ان کی قبر مصر میں ہی موجود ہے۔ اور ایک گورنر تھے عقبہ بن نافع، کیسے جوشیلے تھے حضرت عمر فاروق کے ایک سپاہی ایسے تھے عقبہ بن نافع۔ مصر پورا فتح ہو گیا، پڑوس میں کیا تھا، سب علاقے فتح کرتے گئے، اپنا گھوڑا رات کے وقت دوڑاتے تھے۔ کیا جوش تھا مسلمانوں کا، ان کی کوئی سرحد نہیں تھی، وہ کہیں جس کو کہتے ہیں نا ڈیڈ اینڈ آ گیا، ختم یہاں پر، اب اس کے بعد ہمارا ڈیڈ اینڈ تو ہمارے گھر کی چوکھٹ ہی ہے، اس کے بعد تو جانا ہی نہیں چاہتے، زیادہ بڑھ گئے تو محلہ ہے۔ وہ صحابہ تھے، ان کا ڈیڈ اینڈ کہیں آتا ہی نہیں تھا، سرحد ہی نہیں تھی۔ عقبہ بن نافع رات کے وقت مصر فتح ہونے کے بعد چند ساتھیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے، ان کے ساتھی کہتے ہیں پیچھے پیچھے ہم جاتے، کھلے میدان میں آتے، اور 14ویں کا چاند طلوع، گھوڑے پر بیٹھ کر کے اچھلتے تھے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے، چھلانگ لگاتے، اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو؟ عقبہ بن نافع کہتے ہیں کاش میرا گھوڑا چھلانگ لگا کر چاند میں جاتا تو میں پرچم اسلام لہرا کر آتا، میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو وہاں تک لے جاتا۔ یہ ان کا جذبہ تھا، ان کی سرحدیں نہیں تھیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسے سپاہی تھے کہ پورے اسلام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آذربائیجان کہاں کا علاقہ ہے، کہاں چلے گئے، مصر چلے گئے، اور عراق پورا فتح، ایران فتح، یمن فتح، حجاز کا پورا علاقہ، یہ تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر آج کے دور میں، جس میں کئی کنٹریز آتی ہیں، آج کئی کنٹریاں ہیں۔ اس وقت تنہا ایک علاقے کا ایک ہی خلیفہ ہے، وہ مدینے سے حکومت کر رہا ہے، عمر بن خطاب۔ اور رومیوں کی فوج جب مغلوب ہو رہی تھی، رومیوں کے بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا تھا عمر بن خطاب کے حالات دیکھ کر کے آؤ۔ وہ مدینے میں آ کر کے لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگ ہنسنے لگے، بادشاہ
کہا کہ ہاں مسلمانوں کا بادشاہ. کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. کہا اچھا وہ کہاں ہے, اس کا محل کہاں ہے؟ جو مدینے میں موجود مسلمان تھے وہ پھر ہنس پڑے, محل امیر المومنین کا محل نہیں ہے. دیکھو مسجد نبوی کے قریب میں پیپل کا ایک درخت ہوگا, اس کے سائے میں سو رہا ہوگا. وہ روم سے آیا ہوا ایلچی قاصد کہتا ہے جس کے خوف سے ہمارے بادشاہوں کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں. ہاں ہارٹ اٹیک آ کر موت آ رہی ہے, اور یہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے بے خوف سویا ہوا ہے. حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آیا تو یقیناً وہ درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سوئے ہوئے تھے. اس قاصد نے یہ سوچ کر کے کہ یہاں اگر قصہ ختم کر دوں تو روم بھی سکون کی سانس لے گا, ایران بھی سکون کی سانس لے گا. سوچ رہا تھا, حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہوگا نہیں. حضرت عمر بیدار ہوئے, کہا ہم نے اپنی کرسی غریبوں کا خون چوس کر کے نہیں بچھائی ہے جیسے تمہارے بادشاہوں نے رکھی ہے. ہماری کرسی اللہ کی مرضی سے رسول اللہ کی شریعت پر قائم ہے. جب تک میرا مولا چاہے گا کوئی بڑی مصیبت آئے, عمر کو اس کے قدموں سے ہلا نہیں سکے گی. بتاؤ کیا پیغام لے کر آیا؟ جو پیغام تھا جلدی جلدی بتایا اور بھاگ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ کوئی اتنے باڈی گارڈ تھے, نہ سیکورٹی تھی, کچھ نہیں. بے خوف و خطر جیتے تھے اور سرحدوں کو وہاں تک پھیلایا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا بیت المقدس کی فتح ابو عبیدہ بن جراح گئے تھے, لڑائی نہیں ہوئی. آپ کو میں بتاؤں, اگر تاریخ میں نے شاید رمضان المبارکہ کے آخری جمعہ میں جو یوم القدس منایا جاتا ہے بیت المقدس کی تاریخ میں بتایا ہے, ہمیشہ وہ لڑائیوں کی جگہ رہی ہے فلسطین. کبھی یہودیوں نے عیسائیوں کو مارا ہے, کبھی عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا ہے. سب نے مار مار کے وہاں کی زمین کو لال کر دیا ہے. ایک بار تو بابل کی طرف سے آیا ہوا عراق کا ایک بادشاہ تھا, وہ یہودیوں کو اتنا مارا تھا کہ پورا فلسطین رنگین ہو گیا تھا یہودیوں کے خون سے. پھر ٹائٹس نام کا بادشاہ آیا تھا عیسائیوں کا, اس نے یہودیوں کو بہت مارا تھا. پھر یہودیوں کی حمایت میں ایک بادشاہ آیا تھا, اس نے عیسائیوں کو بہت مارا تھا. یہ تو چل ہی رہا تھا. وہ زمین ہمیشہ خون سے رنگین تھی. جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں داخل ہوئے تو عیسائیوں کو لڑنا چاہیے تھا جیسے یہودیوں سے لڑتے تھے. دیکھا انہوں نے, خبریں سب سنی تھی, بھائی روم بھی گیا, ایران بھی گیا, بیت المقدس میں آ گئے, بھلائی اسی میں ہے کہ صلح کر لو. ابو عبیدہ بن جراح سے کہا ہم لڑیں گے نہیں, صلح کر لیں گے بیت المقدس میں, لیکن ہماری صرف ایک شرط ہے کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا وہ تمہارے امیر المومنین ہی لکھیں گے. وہ مدینے میں ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر بھیجا کہ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے, الحمدللہ فلسطین میں مسلمان آ گئے, لیکن یہاں کے جو عیسائی پادری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا ایگریمنٹ, اس پر دستخط براہ راست آپ کی ہوگی, آپ کی تحریر ہوگی. حضرت عمر نے یہ خط پا کر کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. اپنا ایک غلام لیا, ایک گھوڑا لیا اور چل پڑے. کہاں مدینے سے بیت المقدس کے لیے. لیکن عدالت فاروقی بھی, دیکھو غلام سے کہا دیکھو ایک ہی گھوڑا ہے میرے پاس اور چلنے والے دو ہیں, ہم دو بیٹھیں گے تو گھوڑے کے اوپر زیادتی ہوگی. ایسا ہے 1 میل میں بیٹھوں گا تم چلو گے, 1 میل تم بیٹھو گے میں چلوں گا. یہ امیر المومنین کا عدل. اور اس کے بعد ایسے ہی پورا راستہ طے کیا. 1 میل خود بیٹھتے تھے, غلام نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر چلتا, پھر 1 میل کے بعد غلام کو بٹھاتے, خود رسی پکڑ کے چلتے تھے. اور یہ راستہ طے ہوا, بیت المقدس جانا ہے. فلسطین کے جتنے عیسائی تھے سب میں یہ بات مشہور تھی, امیر المومنین عمر ابن خطاب. بات تو یہ ہے میرے عزیزو, یہودی اور عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی, سو جا عمر آ جائے گا. ہاں خوف بھی ایسا بسا ہوا تھا اور تذکرہ بہت تھا حضرت عمر. اور جب حضرت عمر کے آنے کی خبر مل گئی کہ آ رہے ہیں, پورا علاقہ ٹوٹ پڑا تھا. دیکھنا ہے عمر ابن خطاب کو, دیکھنا ہے امیر المومنین کو, دیکھنا ہے. عیسائی بھی مسلمان بھی جو موجود تھے وہاں پر سب نکل پڑے. اور عجیب اتفاق ہے کہ بیت المقدس کے قریب آنے کے وقت باری غلام کے بیٹھنے کی تھی اور رسی پکڑنے کی باری عمر ابن خطاب کی. اللہ اکبر. وقت کا خلیفہ امیر المومنین عدل سے نہیں ہٹتا. غلام نے کہا حضور جگہ قریب آ گئی, آپ بیٹھیے. کہا نہیں باری تو تیری ہے, میں اس میں نا انصافی نہیں کروں گا. غلام بیٹھا ہوا ہے, رسی پکڑ کر چل رہے ہیں. اور جو عیسائی دیکھے نہیں تھے صاحب آئے, ٹوٹ پڑے اور غلام کو نعرہ لگانے لگے امیر المومنین امیر المومنین.
ابو عبیدہ بن جراح نے چیخ کر کہا گھوڑے پر بیٹھا ہوا نہیں، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے، رسی پکڑا ہوا ہے۔ عیسائیوں نے پہلی مرتبہ ایسا خلیفہ دیکھا تھا، رسی پکڑ کر کے آ رہے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے بتایا مدینے سے چلتے ہی ہمارا دونوں کا یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، ایک میل تم بیٹھو گے، ایک میل میں بیٹھوں گا، اتفاق ہے کہ آخری میل بیٹھنے کا اس کا آیا اور میرا چلنے کا آیا، اور میں انصاف کے خلاف نہیں جاتا۔ عیسائی بس اتنے اخلاق پر متاثر تھے کہ بیت المقدس میں لے گئے۔ بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا برسوں سے رہا ہے، وہ مرکز نبیوں کا بھی، 30,000 کے قریب نبی وہاں پر دفن ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امامت فرمائی، اور یہی وہ مسجد اقصی بیت المقدس ہے جہاں سے رسول اللہ نے آسمانوں کا معراج کے وقت سفر فرمایا، اور اس وقت تک مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کے پاس نہیں تھی۔ مسجد اقصی بیت المقدس کا پھاٹک سب سے پہلے کسی نے کھولا ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ شجاعت فاروقی اور بہادری پر لاکھوں سلام ہو عمر فاروق پر۔ بیت المقدس آج بھی چیخ کر پکارتا ہوگا عمر کہاں ہے، عمر کہاں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب گئے، پہلا خطبہ دیا تھا بیت المقدس میں، اور اس کے بعد ظہر کی اذان دی گئی تھی، اور جماعت سے حضرت عمر فاروق نے پہلی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ بیچ میں کچھ سال ایسے آئے تھے جب عیسائیوں نے دوبارہ اس کو قبضہ کر لیا تھا، پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس کو حاصل کیا، اس وقت سے لے کر آج تک ہے۔ لیکن اب نمازیں تو ہماری ہوتی ہیں، خطبے بھی ہمارے ہوتے ہیں، لیکن اسرائیلی یہودیوں کا پورا قبضہ اس پر ہے، سیکورٹی ان کی ہے، ویزا ان کا ہے، انتظامات ان کے ہیں۔ اللہ کریم پھر سے ہمیں عمر اور صلاح الدین کا جانشین عطا فرمائے، جو بیت المقدس کے دروازے تمام مومنین کے لیے آزاد ہو جائے۔ اتنی بات نہیں، ختم نہیں، عیسائی اس قدر گرویدہ ہو گئے حضرت عمر کے، آپ نے اعلان کیا کہ اب تک جو شخص یہاں آتا رہا ہے، یہودی آتا تو جتنے عیسائی ہوتے قتل کر دیتا، عیسائی بادشاہ کوئی فتح کر لیتا تو جتنے یہودی آباد ہوتے سب کو قتل کرتا، لیکن محمد عربی کا غلام آیا ہے، محمد عربی کا غلام آیا ہے۔ آج حضرت عمر فاروق نے یہ بھی کہا، لوگ آج مجھ کو امیر المومنین کہتے ہیں، میری حیثیت صرف اتنی ہے میں خطاب کا بیٹا ہوں، بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، میرے باپ مجھے مارتے تھے، عمر تجھے بکریاں نہیں سنبھالنے آتی، لائن میں نہیں لگا پاتا، لیکن اے لوگوں آج وہی عمر مدینے میں بیٹھ کر مصر، عراق، ایران، شام، یمن اور حجاز کے پورے خطے آذربائیجان تک اپنی حکومت چلا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا غلام عمر ہے۔ یہی صحابہ کا نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق کا خطبہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے اعلان یہ کیا، جتنے عیسائی، جتنے یہودی رہنا چاہیں امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں فلسطین میں، کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں، جو اسلام میں آنا چاہے خوش آمدید، استقبال ہے، سب کا استقبال ہوا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے، آج بھی وہ چرچ موجود ہے بیت المقدس کے قریب جو ان کی سب سے پرانی چرچ، امیر المومنین کو بلایا، کہا آپ آئیے ہماری چرچ میں بھی، چرچ میں آئیں، اندر جانے کے بعد دروازہ کھول کر کہا آپ اپنا مصلی بچھائیں اور اپنی نماز ہماری گرجا گھر میں ادا کریں۔ حضرت عمر نے مصلی اٹھا لیا اور کہا یہاں اندر نہیں، باہر دروازے پر جا کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ عیسائیوں کے دلوں میں یہ بات لگنے لگی، کیا ہماری عبادت گاہ میں آپ کی عبادت نہیں ہوتی؟ حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے پرٹیکولر ایک ہی جگہ نماز پڑھنا، پوری روئے زمین اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنائی ہے، جہاں زمین پاک ہوگی ہم نماز پڑھیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے اگر میں ابھی نماز پڑھ لیتا تو کل کو آنے والی بعد میں قومیں عمر ابن خطاب کا مصلی کہہ کر تمہاری گرجا گھر کو ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، عمر فاروق کا مصلی ہے، یہاں پر نماز ادا ہوئی ہے، تمہاری کنیسہ محفوظ نہیں رہ جاتی۔ یہ عدل فاروقی تھا، ہر ایک کا خیال آپ کی خلافت کے دور میں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیت المقدس کی فتح کے بعد مدینہ دوبارہ واپس لوٹے تو مسئلہ یہ آیا کہ کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گورنر تھے، ان کا ایک غلام تھا ابو لولو
फैरोज नाम था उसका, मजूसी था, आग का पुजारी। फैरोज नाम हमारे बुजुर्गों ने कहा है अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं मुसलमानों में। ये मजूसी था, आग का पुजारी था। ये पारसी लोग नाम रखा करते हैं, आज भी रखा करते हैं फैरोज। मुसलमानों में भी आ गया इस तरह का नाम। परवेज भी रखते हैं, परवेज, चूंकि वो खुसरू परवेज जिसने रसूलुल्लाह का खत फाड़ दिया था, फारसी नाम है। हमारे बुजुर्गान दीन इन नामों से बचने की तलकीन करते हैं। बहरहाल तो यहां से सैयदना मुगीरा बिन शोबा का एक गुलाम था अबू लुलू। हजरत उमर का एक मसला था, आप सुनिए। मदीना तैयबा चूंकि कैपिटल सिटी है, पूरे इस्लाम की राजधानी, आपने पूरे मदीने में पाबंदी लगा रखी थी कि बाहर का कोई कम उम्र का नाबालिग लड़का अंदर ना आए, फितना फैलाएगा। जो कम उम्र के लड़के होते हैं उनको आने नहीं देते थे हजरत उमर, और ये पाबंदी सख्ती के साथ थी। लेकिन हजरत मुगीरा बिन शोबा जो है, इन्होंने एक खत लिख करके भेजा, मेरे पास एक लड़का है जो बहुत माहिर है, फन उसको बहुत अच्छे आते हैं, चक्कियां बनाने का, दरवाजे खिड़कियां, बहुत सारी चीजें बनाने का बड़ा अच्छा फन आता है। अगर आप कहें तो मैं भेज दूंगा, मदीने में कई लोगों को ये हुनर सिखा देगा। तो मुगीरा बिन शोबा के इस खत पर हजरत उमर ने मंजूरी दे दी। वो अबू लुलू फैरोज मजूसी जो लड़का है उसको लाया गया मदीने में। मदीने में वो आया, उसको एक गम सताता था। हजरत मुगीरा बिन शोबा ने उस पर 100 दिरहम का टैक्स लगाया था, तेरा काम बहुत ज्यादा है, इतना टैक्स देना पड़ेगा तुझे। वो ये शिकायत लेकर अमीरुल मोमिनीन के पास आया, कहा मुगीरा बिन शोबा, कूफा में मेरे दुकान, मेरी फैक्ट्री जो चलती है, इस पर 100 दिरहम का टैक्स लगाया है। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा कोई ज्यादा नहीं है, तेरे काम काज के एतबार से बराबर है, इतना टैक्स तो देना ही चाहिए तुझे। वो दांत पीसता हुआ दुश्मनी में निकला। हजरत उमर ने फिर उसको एक दिन बुलाया और कहा, सुना है तो अच्छी चक्की बनाता है, क्या तू बना सकता है? उस फैरोज नाम के मजूसी से पूछा तो उसने कहा, हाँ, आपके लिए मैं ऐसी चक्की बना दूंगा कि हमेशा याद करने वाले याद करेंगे। कहा ठीक है बनाओ। वो चला गया। हजरत उमर ने अपने साहब से कहा, यह लड़का मुझे कत्ल की धमकी देकर गया है। उसके जुमले से हजरत उमर फारूक ने कहा, यह लड़का मुझे मारने की, कत्ल करने की धमकी देगा, जबकि कोई नहीं समझाता इस बात को। बस उसको यह था टैक्स मेरे ऊपर ज्यादा लगाया और दुश्मनी थी मजूसी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 26 जिलहिज्जा की तारीख थी, फजर की नमाज में आप लोगों को जगाते थे और आप मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आए थे। यह अबू लुलू फैरोज मजूसी पहली सफ में आकर खड़ा हुआ था और एक तलवार 2 धारीदार जहर में बुझाए हुए ला करके अपने दामन में छुपाया हुआ था। जैसे ही हजरत उमर फारूक फजर की नमाज में रकात बांधे, उसने फौरन आप पर हमला किया और इतना तेज हमला किया कि आपके पीठ से लेकर सीने तक का जख्म आ गया। और जितने मुसलमान वहां थे, बचाव में तकरीबन 12 लोगों को उसने ये जरब लगाई, जिनमें से 6 बाद में इंतकाल कर गए, शहीद हो गए। लेकिन सहाबा की सफ़ें लगी हुई थीं, ऐसी मजबूत सफ़ें थी कि वो मस्जिद से बाहर भाग नहीं पाया और किसी सहाबी ने नमाज तोड़ी भी नहीं। हजरत उमर फारूक मुसल्ले से गिर पड़े, अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े, फजर की 2 रकात छोटी छोटी सूरतों के साथ उन्होंने पढ़ाई। उसके बाद इसको पकड़ने के लिए जैसी आए, वो खुदकुशी करके खुद तलवार मारकर मर गया। यह अबू लुलू फैरोज मजूसी तलवार मार करके मर गया, खुदकुशी किया। हजरत उमर को उसके बाद लाया गया घर पर और आपको शरबत वगैरह पिलाया जाता तो जख्मों के रास्ते से पानी निकल जाता था। 3 दिन तक आप बाहयात थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला आपके पास लोगों ने आकर के आपकी बड़ी तारीफें की, आप अपनी तारीफ सुनते ही नहीं थे। हजरत अब्बास आए और कहा आपका जमाना ऐसा था वैसा था, फिर आपने कहा नहीं मेरी बात ना कहो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अपनी तारीफ नहीं। उसके बाद फिर कहा कोई खलीफा, कोई जानशीन, आपका बेटा, आप अपने बेटे को खलीफा बनाएं। हजरत उमर ने तारीखी जुमला कहा, मेरे बेटे को बनाऊं जिसको अपनी बीवी को तलाक देने का तरीका मालूम नहीं। उनके बेटे ने एक साथ 3 तलाक दे दी थी अपनी बीवी को। हजरत उमर ने कहा हराम है, 3 तलाक देने का तरीका अलग है, महीना महीना छोड़कर। कहा वो एक साथ 3 तलाक देने वाला, उसको मैं खलीफा बनाऊं? जो मेरे से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो मैं नहीं करूंगा। 6 सहाबा को बुलाया, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हजरत अली इब्न अबी तालिब, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत अब्दुर्रहमान और हजरत साद, ये 6 सहाबा को बुलाया और कहा तुम में से आपस में मशवरा करना और किसी एक को मुंतखब करके मुसलमानों का अमीर बनाना। 6 लोगों की मजलिस शूरा कायम की।
सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सारी वसीयतें फरमाई गवर्नरों के लिए, आमिलीन के लिए। उसके बाद आखिरी वसीयत आपकी ये थी, कहा माँ आयशा सिद्दीक़ा रसूलुल्लाह की ज़ौजा है, जाओ उनसे इजाजत ले लेना। उमर इब्न खत्ताब उसी हुजरे में दफन होना चाहता है जिसमें रसूलुल्लाह और अबू बकर सिद्दीक आराम कर रहे हैं। अगर आयशा सिद्दीका इजाजत दे दें तो मुझे दफन कर देना, नहीं तो जन्नतुल बकी में कब्रिस्तान में दफन करना। और ये कहते हुए हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जान आफरी के सुपुर्द हो गई। आप 26 जिलहिज्जा को इस दारे फानी से कूच कर गए। दौरे इस्लाम का वो अजीम सिपह सालार गया है दुनिया से। मदीने वाले कहते इतना अंधेरा हमने कभी नहीं देखा था जिस दिन हजरत उमर का इंतकाल हुआ था। अंधेरा छा गया था, पूरे इलाके रो पड़े थे हजरत उमर के जाते। आदल ऐसा कायम किया था, बल्कि बाज रिवायतों में यमन जाने के रास्ते पर पहाड़ की चट्टानों से, पत्थरों से आवाज आती थी, या उमर वा उमर, हजरत उमर के नाम पर। पहाड़ की चट्टानें रोती थी हजरत उमर के जाने पर। यकीनन मेरे अजीजों, वो ऐसा बतले जलील है जिसने रसूलुल्लाह की जानशीनी का हक अदा कर दिया। आला हजरत ने सच फरमाया है कि वो उमर जिसके आदाब पे शहदा सकर, वो उमर जिसके आदाब पे शहदा सकर, इज्जो नाज़े अदालत पे लाखों सलाम, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। आपके इंतकाल के बाद लोग आए हजरत आयशा से पूछते हैं कि इजाजत उन्होंने पूछी थी। हजरत आयशा ने कहा एक ही जगह बाकी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के पहलू में, वो जगह मैंने अपने लिए रखी थी। हजरत आयशा कहती हैं वो जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर ने अगर ये कहा है अपनी जिंदगी में, मैं अपने आप पर उमर इब्न खत्ताब को तरजीह देती हूँ, वो जगह उनके लिए ज़ेब देती है। हजरत आयशा ने कहकर चाबी दे दी और हजरत उमर को फिर लाया गया जनाज़े पाक। रसूलुल्लाह का वो हुजरा खोला गया और उसी हुजरे में हजरत उमर फारूक को दफन किया गया। अल्लाह की पनाह मेरे अजीजों, उस उमर इब्न खत्ताब जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होते, हजरत उमर रसूलुल्लाह के पहलू में दफन है। एक बात कह करके चला जाता हूं, खत्म करता हूं। 12 साल गुजर गए थे आपके इंतकाल को। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब में देखते हैं हजरत उमर को, नियत करके सोए थे, अल्लाह एक बार मुझे उमर को दिखा दे, ख्वाब में उमर को दिखा दे। ख्वाब में उमर इब्न खत्ताब को देखा, वो पसीना पोंछते हुए खड़े थे। हजरत उमर अपने कपड़े झाड़ रहे थे, पसीना पोंछते हुए आए थे। हजरत अब्बास को देखा, हजरत अब्बास ने पूछा या अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, कैसी रही आपकी बरज़खी जिंदगी? वफात के बाद हजरत उमर ने पूछा कितने साल हुए मुझे जा करके? अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा तकरीबन 12 साल गुजर गए हैं। हजरत उमर कहते हैं ये 12 साल मुझे लग गए हिसाब देते देते, अभी तो आया हूं हिसाब देकर अभी आया हूं। पसीने पोंछ रहे थे। अपने हिसाब की फिक्र करो। उस उमर इब्न खत्ताब का ये कौल रूह को कपकपी लाना चाहिए, झिझोड़ देना चाहिए। कहते 12 साल लग गए, मैं अभी हिसाब देकर आ रहा हूं। और फिर फरमाते हैं उमर को उसकी नेकियां नहीं, अगर अल्लाह रहीम ना होता तो उमर नहीं बचता। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह का रहम उसका फजल है जिसने मुझे बचाया है। रसूलुल्लाह के पड़ोस में सोने वाले सहाबी का फरमान। तारीखुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने ये सारी रिवायतें बयान की। अजीज़ा ने गिरामी वक़ात, जाते जाते मैं इतनी नसीहत कर जाना चाहूंगा, सिर्फ अपनी टोपी दाढ़ी और चंद अमल पर फख्र करते हुए ये मत बैठ जाना कि मेरा तो हो जाएगा। नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हो। अजीम सहाबा डरते थे मौत के वक्त, तुम्हें भी खौफ रखना चाहिए, लेकिन साथ में अल्लाह करीम की बारगाह में ये उम्मीद भी रखो वो मौला रहीम है, करीम है। बख्शिश होगी तो मेरे अमाल की बुनियाद पर नहीं, बख्शिश होगी तो उसके फजल पर होगी, उसकी रहमत पर होगी और मेरे आका की निस्बत पर होगी। अल्लाह करीम हम सबको दौरे फारूकी की झलकियां अता फरमाए। उमर इब्न खत्ताब के कदमों का मौला हम सबको सदका अता फरमाए। ऐ रब्बे करीम हमारे घरों में पैदा होने वाले बच्चों में उमर इब्न खत्ताब की खसलतें अता फरमा, उनकी बरकत से शैतान की नहुसतों से महफूज फरमा।
اے رب العالمین پوری دنیا میں امت مصطفیٰ پر آج جو حالات طاری ہیں، فلسطین رو رہا ہے، عراق کی چیخیں ہیں، شام جل رہا ہے، یمن ٹوٹ گیا ہے، مولا عمر ابن خطاب کو امت یاد کر رہی ہے، اس عمر ابن خطاب کے قدموں کا واسطہ مولا تیرے حبیب کی امت پر رحم و کرم نازل فرما، رب کریم تیرے حبیب کی امت کو کھویا ہوا وقار عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔